پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ ملٹری سے اوتھ لیتا ہے, دے سویئر کہ وہ اے پولیٹیکل رہیں گے. یہ آئین اتنا بڑا بیسک ہیومن رائٹ وائلیشن کرتا ہے. ان کی سمجھ بوجھ کو ان کے عمل سے دیکھیں گے اور اپنی سمجھ بوجھ کو اپنے عمل سے دیکھیں گے, تو دونوں کے کمپیریزن میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے کوسوں دور ہیں, کتنے لائٹ ایئرز اوے ہیں, اور ہم کیسے اس کو برج کر سکتے ہیں. یہ ہماری پوڈ کاسٹ کا مقصد ہونا چاہیے. اب اگر اسٹیٹ ہی اسلام کے اصولوں پہ نہیں ہے تو وہ جمعہ اپنی حیثیت کھو دیتا ہے. سیاست اور جمہوریت دو مختلف چیزیں ہیں. میں بھی عمران خان کا فالوور تھا اس ٹائم, ایسا نہیں ہے کہ میں عمران خان کو فالو نہیں کرتا تھا. آئی واز اے بگ فین آف عمران خان. جیسے ہی آپ نے اپنی آئیڈیالوجی سے, اپنے نظام سے خدا کو جدا کر دیا, خدا کی تعلیمات کو اور خدا کی ایگزسٹنس کو, اس کی سپیریورٹی کو, اس کی حاکمیت کو جدا کر دیا, تو اسلام یہ کہتا ہے کہ پھر آپ اسلامی معاشرہ نہیں ہیں. آپ خوبصورت معاشرہ ضرور ہو سکتے ہیں. ان کو نہیں پتا بادشاہ سلامت کون ہے وہاں, جس کی دھرتی پہ اتر کے ننگے پاؤں وہ مدینے میں جا کے لوگوں کو عقیدت دکھا رہے ہیں. اس کے بعد جب مولا علی کے پاس بحث پہنچتی ہے, مولا علی تک بحث پہنچتی ہے, جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مولا علی کے سامنے بیٹھے ہوئے, ادھر بھی علمی بحث ہو رہی ہے کہ آپ نے خلافت کس بیس پہ اسٹیبلش کی. یہ آج میں حج کرتا ہوں تو میں MBS کی بادشاہت کو تسلیم کرتا ہوں, میں نہیں کر سکتا وہ حج. آج میں جمعہ پڑھتا ہوں پاکستان میں تو میں شہباز شریف کو حکمران تسلیم کرتا ہوں. یہ کیوں نہیں بتاتے علماء؟ آپ بہت مشکل باتیں کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے ہمارے یہاں جو ہے کوئک میسج بفور دا ویڈیو. سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ جس نے بھی اس چینل کو سبسکرائب کیا ہے سپورٹ کرنے کے لیے. جس نے نہیں کیا ان کا بھی بہت شکریہ. سبسکرائب کر لیں تو اچھی بات ہے, بٹ اگر آپ جینوئنلی اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور ایسے ہی انٹرسٹنگ بلاگز, کانورزیشنز اور پوڈ کاسٹ سنتے رہنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن کے اندر ٹاپ پہ ایک لنک ہے, اس کو پلیز چیک آؤٹ کریں اور کھل کے سپورٹ کریں, تاکہ میں زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم اس چینل کے لیے ڈیڈیکیٹ کروں اور اسی طرح کی کانورزیشنز اور ڈسکورس کو ہم اور مزید آگے بڑھائیں. تھینک یو سو مچ ان ایڈوانس. اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. جی السلام علیکم ایوری ون. آج آپ لوگ تھم نیل دیکھ کے تو سمجھ گئے ہوں گے جو گیسٹ ہے میرے ساتھ, لیکن ان کو انٹروڈیوس کرنے سے پہلے ایک دو باتیں میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے گیون پیرامیٹرز کے اندر کیا ہم کوئی نیا نظام ایکسپلور کرنے لگیں, یا جو ابھی جو کرنٹ نظام ہے, ڈیموکریسی ہے یا اور کوئی گورننس کا نظام ہے, ہم اس میں سے کچھ ایکسپلور کرنے لگیں. یہ ساری باتیں اصل میں ہماری جو پچھلی پوڈ کاسٹ تھی, ہم نے جہاں پہ اینڈ کی تھی اور اس وقت ہمارے پاس ٹائم نہیں رہ گیا تھا, تو ہم ڈیموکریسی کے بارے میں بات کر رہے تھے, خلفائے راشدین کے گورننس کے سٹائل کے بارے میں بات کر رہے تھے. تو وہاں سے یہ چیز سٹیم ہوئی ہے, اور وہاں سے ظاہر ہے کہ میرے دماغ میں بہت سارے سوالات آئے تھے, جس کو پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ وی شوڈ ڈو اے سیپریٹ سٹنگ فار دس. تو ہم آج اسی کو ایکسپلور کریں گے, اینڈ آئی ڈونٹ نو کہ اس میں سے کون سا گورننس سسٹم صحیح ہے, بٹ آئی فیل دس از دا نیڈ آف دا ٹائم کہ اس چیز کو ایکسپلور کیا جائے. تو یہ ایک سمجھ لیں کہ پری لوڈ سیٹ کرنے کے بعد میں اب زریاب ہاشمی صاحب کو انٹروڈیوس کروں گا, اور پھر اس کے بعد پھر ہم وہاں سے ڈسکشن کو پک اپ کریں گے. جی السلام علیکم زریاب بھائی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی, الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک. زریاب بھائی ہماری جو ابھی لاسٹ ڈسکشن چل رہی تھی, تو جس طرح میں نے ابھی انٹروڈکشن میں بھی بات کی, تو ذرا سا آپ آڈینس کے لیے بھی تھوڑا سا کلیئر بھی کر دیں کہ ہم یہ کیا ڈسکشن کرنے لگے ہیں, اور اس کے جو پیرامیٹرز ہیں یہ ہم کسی کو بیٹھ کے ریفیوٹ نہیں کر رہے ہیں. وی آر جسٹ ڈسکسنگ possibly an unexplored idea, possibly, I don't know, maybe. تو ذرا سا آپ اس کو آڈینس کے لیے تھوڑا کلیئر کر دیں کہ what we are talking about. جی دیکھیں, پہلے تو یہ بات کہ ہم نے یہ الحمدللہ ہماری تیسری پوڈ کاسٹ ہے جس میں ہم لوگ کچھ ایسے پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں جو بیسکلی ہمارے ایوری ڈے لائف کا حصہ ہیں, اور جو ہمارے گریٹر پرپز آف دی کریشن آف دا ہول کاسموس آف دا لارڈ آلمائٹی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس تخلیق کا دائرہ کار ہے. یعنی وہ سارا سسٹم جس سسٹم کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنایا, اور پھر اس میں ایک انسان کو پلیس کر کے اپنا خلیفہ مقرر کیا, اپنا نائب بھیجا دنیا میں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس سسٹم کو ریکگنائز کرے. پہلے تو وہ مولا علی کا قول ہے, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, کہ پہلے جو اپنے آپ کو سمجھ جاتا ہے, جس کو اپنی تعریف سمجھ آ جاتی ہے, اپنا
جو اپنے سے متعارف ہو جاتا ہے، جس کو اپنا عرفان ہوتا ہے، اسی کو رب کا عرفان ہوتا ہے، اسی کو رب کی سمجھ آتی ہے۔ تو انسان نے اس کائنات میں جب اپنی آنکھیں کھولی ہیں تو وہ اپنے مشاہدات سے ان ساری چیزوں کو آبزرو کرنا شروع کرتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو ریکگنائز کر کے اپنے ارد گرد کے سارے سسٹم کو، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو، کریشن کو ریکگنائز کرتا ہے، اور پھر اپنے کریٹر کو ریکگنائز کر کے اپنے اس پرپس کو اچیو کرتا ہے، جس گریٹر پرپس میں وہ ایک انسگنیفیکنٹ سی بینگ ہو کے دا موسٹ سگنیفیکنٹ پروفائل اسٹیبلش کر کے جاتا ہے، اپنی بھی، اپنے رب کی بھی، اپنے رب کے تخلیق کی بھی۔ ہماری کوشش یہ ہے، میری ذاتی طور پہ کوشش بھی، اور الحمدللہ آپ کے ساتھ آپ کی گفتگو سے مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پلیٹ فارم کی بھی کوشش یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کمپریہنشن دیں ان چیزوں کی، کہ یہ ساری چیزوں کی سمجھ بوجھ کیا ہے، اس کی افہام و تفہیم کیا ہے۔ جب انسان کو کسی چیز کی سمجھ آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی فری ول جو ہے وہ فری ول کی ڈیفینیشن میں آتی ہے، ورنہ وہ فری ول نہیں ہے، وہ کسی کی انفلوئنسڈ ول ہو سکتی ہے، کسی سے ایسپائرڈ ول ہو سکتی ہے، وہ کسی کی انفورسڈ ول ہو سکتی ہے۔ وہ اس کی فری ول تب ہے جب ہی از فری ٹو چوز فرام دی آپشنس دیٹ ہی کین ریکگنائز اراؤنڈ ایچ ادر۔ اگر آپ اپنے ارد گرد کی تمام آپشنس کو اور ان تمام ڈیفینیشنس کو ریکگنائز نہیں کر سکتے جو پریولنٹ ڈیفینیشنز دنیا میں اسٹیبلش ہو چکی ہیں، مین کائنڈ نے بحیثیت کل بنی نوع انسان نے جن ڈیفینیشنس کو ریکگنائز کر کے جس کا رجحان متعارف کروا دیا ہے پوری دنیا کو، ان چوائسز میں سے آپ نے بہترین افضل ترین چیز کو چوز کرنا ہوتا ہے۔ یہ آپ کی فری ول کا سب سے بلند درجہ ہوتا ہے، کہ آپ کو علم ہو کہ آپ کس چیز کو اپنے لیے یا اپنے آنے والی نسلوں کے لیے مختص کر دیتے ہیں، کہ میں اس خاص روش کے اوپر اپنے گھر والوں، اپنے آنے والی نسلوں کو لے کے چلوں گا، تاکہ میں ذمہ داری کے ساتھ اس دنیا سے ایگزٹ کر سکوں، اور جب میں فرشتوں کے سامنے یا فرشتے میرے سامنے آ جائیں اور مجھ سے سوال پوچھیں تو میں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اور ہوش و حواس میں رہتے ہوئے فخر کے ساتھ بتا سکوں کہ میں نے اتنی ساری چوائسز میں سے یہ چوز کیا، اس کو حق سمجھا۔ اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو میزان ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جج کرنے کا کرائٹیریا ہے، اس کے اوپر مجھے سر تسلیم خم کرنا ہے کہ میں اپنے I have the courage to own every decision that I made in my life، جس کے امپیکٹ میری آنے والی نسلوں پہ بھی ہیں اور گریٹر پکچر میں پوری دنیا پہ ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ کمپریہنشن ہر چیز کی ہونی چاہیے، اور چوائس پھر سب کے پاس اپنی اپنی ہو کہ وہ سب چیزوں میں سے اپنے شعور کے مطابق، کیونکہ مولا علی نے ہی کہا تھا کہ آپ سے آپ کے شعور کے مطابق سوال ہوگا، تو ہم اپنے شعور کو، ہمارا جو شعور ہوتا ہے میرے اندازے میں وہ ہمارا چیف جسٹس ہوتا ہے، ہمارے سسٹم کا چیف جسٹس ہوتا ہے، ہمارے اس پورے سٹرکچر کا جس میں ہم سوچتے اور عمل میں لاتے ہیں جن چیزوں کو، اس کا چیف جسٹس ہوتا ہے۔ وہ جو فیصلہ سناتا ہے ہم اسی فیصلے کے اوپر اپنی زندگی مرتب کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے شعور کو جب سامنے رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اس دنیا سے ایگزٹ کرتے ہی، تو ہمارا شعور ہمارے کسی ایکشن سے انکوہرنٹ نہ ہو، ہمارا ہر ایکشن ہمارے شعور کے مطابق ہو، اور ہم اس شعور کے اوپر پھر یا جنت اور دوزخ اور سیاہ اور سفید کو تسلیم کریں کہ ہاں ہم تو یہی سمجھ کے آئے، اب آگے اگر ہم غلط سمجھ کے آئے تو پھر ٹھیک ہے، اس کی سزا کہ بھی ہم اسی طرح سے حقدار ہیں جس طرح ہم ٹھیک سمجھ کے اگر ٹھیک کر کے آئے اور وہ ٹھیک نکلا، اور اس کے پھر ہم ریوارڈ کے حقدار ہیں۔ یہ وہ مقصد ہے اس پوری کانورسیشن کا۔ اس میں نہ تو کسی کی پریولنٹ اپینین کو رد کرنا مقصد ہے، نہ کسی کی پریولنٹ اپینین کو ملائن کرنا یا غلط کہنا۔ ہم ایک کمپریہنشن کا میکنزم اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو ہر چیز کی سمجھ ہو، ہمیں ہر چیز کی سمجھ ہو، جو ہمیں دیکھتے سنتے ہیں ان کو ہر چیز کی سمجھ ہو، اور وہ یہ ضرور کہہ سکیں کہ اس پلیٹ فارم سے ہمیں کمپریہنشن ملی ہے۔ چوائس ہم نے وہی کرنی ہے جو ہمیں ٹھیک لگتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہماری کسی بھی بات پہ وہ اپنی ڈسپوزیشن کو ہی چینج کر دیں، بس وہ ریکگنائز کریں کہ جس ڈسپوزیشن پہ یہ پورا معاشرہ کھڑا ہے، جس نظریے کے اوپر یہ معاشرہ اسٹیبلش ہو رہا ہے، وہ نظریہ کیا اس نظریے کے ساتھ کوہیرنٹ ہے، جس نظریے کے پرچار ہم ایک اسلامی معاشرے کی صورت میں کرتے ہیں، یا کسی بھی ملک میں اگر
کسی اور مذہب کے اوپر کوئی شخص اپنی زندگی بیس کر رہا ہے تو وہ اپنے مذہب کی ان چیزوں کی کمپریہنشن رکھے جن چیزوں کے اوپر اس کی زندگی کے تمام اصولیات کا اطلاق ہوتا ہے. یہ اتنی سی میں شروع میں گفتگو کروں گا، باقی بال آپ پلیز. بالکل ذریعہ بھائی، آئی تھنک اس کے اندر جو سب سے جو کی پوائنٹ آپ نے ابھی تک جتنی بات کی ہے، اور وہ میں آڈینس کے لیے ذرا ریٹریٹ کر دیتا ہوں عام سادہ الفاظ میں، کیونکہ میری اتنی الفاظ کی وہ نہیں ہے، کہ جو پریولنٹ فلاسفیز، پریولنٹ آلٹرنیٹ فلاسفیز جو اویلیبل ہیں، اس کو بھی جو آپ نے بات کی ہے شعور والی، کہ اس کی بھی آپ کو سچائی سمجھنی ہے، اس کے بعد آپ نے چوز کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے ایک فلاسفی سنی، باقی فلاسفیز آپ نے میمز کی شکل میں دیکھ لیں یا 30 سیکنڈز کی کلپس کی شکل میں دیکھ لیں، اور ان کو آپ نے اسی کے اوپر آپ نے اپنا وہ بنا لیا اوپینین باقی آلٹرنیٹ فلاسفیز کے اوپر، اور ایک فلاسفی جس کو آپ نے گھنٹوں بیٹھ کے سنا تھا اس کو آپ نے حق مان لیا، سچ مان لیا، اور اس کے ساتھ اب اللہ کے سامنے نہیں جا سکتے. آپ کو جو آلٹرنیٹ پریولنٹ فلاسفیز ہیں ان کی بھی کمپلیٹ سچائی سمجھنے کے بعد چوز کرنا ہے اپنے لیے حق، جس کو آپ پھر جا کے اللہ کے سامنے جسٹیفائی کر سکتے ہیں. ایسے ہی اس کو میں نے ذرا سا سمرائز کر دیا اس پوری بات کو، اس سوچ کو. جی جی چلیں ذریعہ بھائی، اب جو میں ڈسکشن سٹارٹ کرنا چاہ رہا تھا، اور میں اس کو وہیں سے پک اپ کروں گا ہماری پچھلی پوڈ کاسٹ سے، جس سے ظاہر ہے کہ میرے دماغ میں سوال یہ آیا کہ ظاہر ہے کہ قرآن کے اندر ایک نظام کی، ایک مسلمان کا نظام قائم کرنے کا ایک طریقہ، ایک چیز، یہ ساری چیزیں ایک تو پہلی بات اویلیبل ہیں کہ نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک اسکول آف تھاٹ ہے وہ کہتا ہے جی نظام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے دین کا. اور تو وہ خیر ہم ابھی آلٹرنیٹ اس کی بات نہیں کر رہے، لیکن یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز، کیونکہ آپ نے جو بات کی تھی خلفائے راشدین کا سٹائل آف گورننس، اس سے جو بات نکل رہی تھی وہ کچھ اس طرح کی نکل رہی تھی کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہی کچھ حد تک ہمیں اللہ تعالیٰ نے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کی طرف پش کی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس ڈسکشن کو تھوڑا سا کھولیں اور کوشش یہ کریں کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ایکسپلور کریں کہ جی ہمیں کیا گورننس سسٹم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے. اچھا دیکھیں، آج چونکہ ہم اس کو باقاعدہ طور پہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے تو میری کوشش ہوگی کہ پہلے ہم کچھ بیسک ڈیفینیشنز جو ہیں وہ ڈسکس کر لیں، تاکہ سننے والے ہمیں جب اس نظر سے سنیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، تو وہ ان ڈیفینیشنز کے ساتھ ہمیں سمجھیں جن ڈیفینیشنز کو ہم بار بار ٹرمینالوجیز کی صورت میں یوز کریں گے آگے کی گفتگو میں. مثال کے طور پہ آپ نے فلاسفی ایک ورڈ یوز کیا، جس کو یعنی جیسے ریلیجن ایک ہم کہتے ہیں کہ قرآن حکیم جو ہے وہ ایک فلسفہ حیات ہے، اور یعنی فلاسفی آف لائف ہے، ضابطہ حیات ہے. اصول ان اصولوں کا مرکب ہے جن اصولوں کے اوپر آپ نے زندگی کو بیس کرنا ہوتا ہے. اب آپ نے فلاسفی ٹرم یوز کیا ہے، پھر آپ نے سسٹم کا ایک ورڈ یوز کیا ہے، نظام کا، اور پھر اس میں ہم نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ورڈ یوز کیا ہے. اب اس لیے میں کچھ چیزیں پہلے کوشش کروں گا کہ میں اپنا نقطہ نظر، اپنا موقف سامنے رکھوں، تاکہ ہم لوگ اس کو وہیں سے ڈاٹس کنیکٹ کر سکیں، تاکہ صحیح ہماری ڈیفینیشنز میچ کرتی ہوں. صحیح. مثال کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ فلاسفی کو، ٹرم فلاسفی، فلسفہ حیات میں سے جو فلسفہ ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ایک دو ٹرمز ہیں جو کی ٹرمز ہیں جو ہمیں پتہ ہونی ضروری ہیں. مثال کے طور پہ ایک ٹرم ہے اصول، جس کو ہم کہتے ہیں پرنسپل. ایک ٹرم ہوتی ہے قانون، جس کو ہم کہتے ہیں لا. لا کی ڈیفینیشن میرے اندازے میں یہ ہے کہ the behavior of a natural occurrence، قدرت کے کسی بھی عمل کا رجحان، اس کا بیہیویئر یعنی اس کا طرز عمل، کسی بھی قدرت میں ہوتے ہوئے عمل کا، جیسے چاند کا گھومنا، سورج کا چمکنا، کسی بھی نیچر کی کسی بھی چیز کے ہونے کا، نیچرل اکرنس کے بیہیویئر کا، اس کا جو طرز عمل ہے،
اس بیہیویئر کو قانون کہتے ہیں، یعنی کہ ایسی چیز جو ہر وقت ایٹ اینی گیون پوائنٹ، آئی ریپیٹ، نیچرل اکرنس، دا بیہیویئر آف اے نیچرل اکرنس ایٹ اینی گیون ٹائم، یعنی کسی بھی وقت آپ سورج کو دیکھیں تو وہ اپنے اسی طرز عمل پہ ہو جس طرز عمل سے آپ واقف ہیں، جس طرز عمل سے وہ ازل سے چلتا آ رہا ہے، وہ اپنے اس طرز عمل کو چینج نہ کرے کسی بھی وقت۔ اچانک سے کسی دن سورج نہ نکلے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج قدرت کے قانون میں کوئی تبدیلی آ گئی، یعنی نیچر جو ہے وہ اپنے بیہیویئر میں اپنے اس طرز عمل پہ ہر وقت قائم رہتی ہے۔ اس طرز عمل کو قدرت کا قانون کہتے ہیں، یعنی نیچر کا لا کہتے ہیں۔ اور جب ہم کسی بھی لا کو کسی بھی صورت میں ایٹ اینی گیون ٹائم کسی بھی لا کو پریکٹس میں لے آتے ہیں، پرٹیکولرلی ہم اب انسانوں کی گفتگو کر رہے ہیں، جب ہم کسی بھی لا کو کسی بھی گیون ٹائم میں پریکٹس میں لاتے ہوئے اس کو کمپرومائز نہیں کرتے تو وہ ہمارا پرنسپل بن جاتا ہے، وہ یعنی وہ اصول پسند آدمی ہوتا ہے جو قانون کو کسی بھی صورت میں بینڈ نہیں کرتا۔ یعنی میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا، یعنی اس میں ڈسکریمنیشن آف اینی ایسپیکٹ اس قانون کے اطلاق میں کسی قسم کی کا رد و بدل نہ آنے دے، اس کو اصول کہتے ہیں۔ یعنی وہ چیز پرنسپل ہے جو ہر کسی بھی گیون ٹائم میں قانون کو پریکٹس میں لائے گا، وہ اصول بن جائے گا۔ یہ قانون اور اصول کی بیسک ڈیفینیشن ہے جس کے اوپر پوری سوشل سائنسز کا دار و مدار ہے، جس کے اوپر ایون science in itself, the physics, the chemistry, the biology, they are all based on certain laws and principles. Otherwise ان کی انٹیگریٹی برقرار نہیں رہتی، ان کی کسی ڈیفینیشن کی انٹیگریٹی برقرار نہیں رہتی۔ اگر لیٹ سے کہ نیوٹن کہتے ہیں کہ a body at rest will stay at rest or a body in motion will stay in motion unless an external force changes its condition. اب جب کوئی اس طرح کا لا سیٹ ہو جاتا ہے تو وہ لا ہمیشہ پریکٹس میں آ کے اپنا پرنسپل ریکگنائز کرے گا کہ یہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، ورنہ اس کو بنیاد بنا کے ایک بڑی بڑی تھیوریز کلیپس ہو جائیں گی اگر اس لا میں کبھی کسی وقت بھی کسی بھی صورت میں کوئی رد و بدل آ جائے۔ اس لیے وہ قوانین اور وہ اصول جو کبھی بھی کسی کنڈیشن میں چینج نہیں ہوتے، ان اصولوں اور ان قوانین کو ایتھکس کہتے ہیں۔ جو قانون اور اصول کی ڈسکشن کرتا ہے سبجیکٹ، اس سبجیکٹ کو ایتھکس کہتے ہیں۔ یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ میں فلسفی کے اوپر جانا چاہ رہا ہوں۔ The term philosophy is to me means وہ ایتھکس، وہ اصولیات جو کسی فنڈامنٹل سے ڈیرائیو ہوں، اس فنڈامنٹل کی ڈسکشن، ان اصولیات کی ڈسکشن کو فلسفی کا سبجیکٹ کہتے ہیں۔ اب میں اس کو سمپلیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ The subject that discusses the fundamentals out of which ethics are derived of a particular subject، کسی بھی موضوع کے اوپر، کسی بھی عنوان کے اوپر اگر کوئی شخص اس کے فنڈامنٹل سے کوئی اصولیات ڈیرائیو کرتا ہے تو وہ اس کے فلسفے کو بیان کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ یہ کائنات جو ہے، سائنس کا ایک خاص فیکشن آف پیپل بلیو کہ کائنات جو ہے وہ بگ بینگ سے شروع ہوئی، تو یہ ایک فلسفہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ ایک فلسفی ہے جو تھیوری میں بیان کی جا رہی ہے۔ اب اس فلسفے کے اوپر بحث کی جائے گی کہ یہ فلسفہ کہاں سے ڈیرائیو ہوتا ہے، اس کے فنڈامنٹلز کیا ہیں، اس کی ایتھکس کیا ہیں، ان ایتھکس میں قوانین اور اصول کیا ہیں، یعنی لاز اور پرنسپلز کیا ہیں۔ تو پھر اس کے اوپر اس کو ڈیفینڈ کرنے والا اس بگ بینگ تھیوری کو ڈیفینڈ کرے گا تو ایک سرٹن فنڈامنٹل سے کرے گا جو پرٹیکولرلی سائنس کے سبجیکٹ سے ہوگی۔ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ فلسفہ سائنس کی روح سے ایگزسٹ کرتا ہے، یعنی اس کے فنڈامنٹل جو ہیں وہ سائنس کی کتب سے، فزکس سے نکالا جائے گا، ان سبجیکٹ سے نکالا جائے گا جس کے اوپر سائنس کا مضمون بحث کرتا ہے، یعنی اس کے فنڈامنٹلز بگ بینگ تھیوری کے سائنس کی کتاب سے نکالے جائیں گے۔ پیرلل میں اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا، تو وہ اپنے فنڈامنٹلز ڈیفائن کرے گا کہ میرا فلسفہ قرآن کی سبجیکٹس میں، قرآن کی کتاب سے نکال کے پیرلل میں آئے گا۔ تو یہ دو مختلف فلسفے
دو مختلف فنڈامنٹلز کی گفتگو کر رہے ہیں. ان دونوں کا آپس کا جو کلیش ہے, جو کانٹرڈکشن ہے, وہ اس فنڈامنٹل سے آئے گی جس فنڈامنٹل سے اس کی اصولیات بیان کی جا رہی ہیں. یعنی سائنس بالمقابل مذہب کی گفتگو ہو جائے گی جب کوئی بگ بینگ کو اپنے قرآن کے یا اپنے کسی بھی مذہب کی کتاب سے, جس مذہب سے وہ بلیو کرتا ہے, جب وہ اس سے کوئی فلسفہ ڈیرائیو کرے گا تو وہ ان دو کتب کا موازنہ کرے گا. اب یہ دو کتب جو ہیں آپس میں اپنے اپنے فنڈامنٹلز میں بہت مختلف ہیں, اسی لیے ان کے فلسفے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے, ان کے اصولیات, ان کے قوانین مختلف ہوں گے. اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ فلسفے کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے کسی بھی شخص سے جو فلسفہ ڈسکس کرے اس سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کا فلسفہ کس فنڈامنٹل سے ڈیرائیو ہوتا ہے, کس کتاب سے, کس جگہ سے ڈیرائیو ہوتا ہے. پھر وہ آپ کو بیان کرے گا. مثال کے طور پہ آپ نے ایک ٹرم یوز کی نظام کی, تو نظام کا جب آپ نظام ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ جس نظام کی آپ گفتگو کر رہے ہیں وہ نظام کس فنڈامنٹل سے آپ ڈیرائیو کریں گے. تب آپ کی گفتگو میں ویٹیج ہوگا کہ ہاں بھیا, آپ اگر قرآن پاک کا فلسفہ, قرآن پاک کا نظام کی گفتگو کریں گے تو آپ کے سارے فنڈامنٹلز پھر قرآن سے آنے چاہیے. اگر آپ سوشل سائنسز کا کوئی سبجیکٹ لیتے ہیں, سیوکس لیتے ہیں, سوسیولوجی لیتے ہیں, یا کوئی بھی سوشل سائنسز کا سبجیکٹ لیتے ہیں, پولیٹیکل سائنس لیتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں میں وہاں سے اپنا سسٹم کی گفتگو کروں گا, تو آپ کے فنڈامنٹلز پھر پولیٹیکل سائنس کے اس سبجیکٹ کی اس کتاب سے نکالے جائیں گے, پھر قرآن پاک سے نہیں نکالے جائیں گے, کیونکہ یہ دو ڈفرینٹ فنڈامنٹلز ہیں, دو ڈفرینٹ اصولیات ہیں, قوانین ہیں. ایک میں حاکمیت اللہ کی ہے, تمام اصولوں کو سرنڈر کرنا ہے, اللہ تمام ڈیسیجنس کو سرنڈر کرنا ہے ان اصولیات پر جو اصول قرآن سے ڈرائیو ہوتے ہیں. اور ایک میں پولیٹیکل سائنس ہے جس میں دیگر بے تحاشا پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے وقتاً فوقتاً مین کائنڈ کی بقا کے دوران اس سبجیکٹ کو اسٹیبلش کیا اپنے تجربات کی بیس پہ, اپنے نظریات کی بیس پہ, اور اس کے اوپر ایک سسٹم کی ڈیفینیشن اسٹیبلش کی. تو یہ دو مختلف فنڈامنٹلز کی گفتگو ہوگی, یہ دو مختلف فلسفے ہیں. ان دونوں فلسفوں کو جب بھی ہم ڈسکس کریں گے تو یہ ملحوظ رکھنا پڑے گا ہمیں کہ ہم جب قرآن کی گفتگو کریں گے تو قرآن کی اصولیات انسان کی بنائے ہوئے تمام مضامین کی اصولیات سے مختلف پائی جاتی ہیں, بیشتر مختلف. ایسا بھی ہے کہ بہت ساری چیزیں کامن بھی ہوتی ہیں, لیکن بیسک سٹینس ڈیفرنٹ ہوتا ہے, کیونکہ انسان کے بنائے ہوئے مضامین ہیومنزم کو فوکس کرتے ہیں, اس میں ہیومینٹی سب سے سپیریئر چیز ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جتنے بھی کتابیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی سپیریورٹی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی اصولیات اور قوانین کی سپیریورٹی ہوتی ہے. یہ بیسک فلسفے کا فرق مجھے بتانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آگے کی ڈسکشن میں جب ہم اسلامی معاشرے کو ڈسکس کریں گے تو آپ سننے والوں کے لیے واجب ہوگا کہ اب آپ اسلامی معاشرے کی ساری فنڈامنٹلز قرآن سے اور سنت سے ڈیرائیو کریں گے. آپ سائنس سے یا پولیٹیکل سائنس سے یا سوسیولوجی سے یا سیوکس سے ڈیرائیو نہیں کریں گے, کیونکہ پھر آپ گفتگو ایک موضوع کی کر رہے ہیں اور فنڈامنٹل دوسری کتاب سے نکالیں گے, تو یہ آپس میں ڈسکشن کی کانٹرڈکشن ہوگی, علمی بحث کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے اس میں. اس لیے میں یہ ڈیفینیشن ساتھ ساتھ اس لیے بیان کر رہا ہوں. اب یہ ہم نے فلسفے کی بھی ڈیفینیشن بیان کر دی اور فلسفے کے ساتھ پیرلل فلسفیز کو بھی ڈسکس کر لیا کہ ہر فلسفی اپنا کوئی فنڈامنٹل سورس آئیڈینٹیفائی کرتی ہے جہاں سے اس کی بنیاد اسٹیبلش ہوتی ہے, بیسس اسٹیبلش ہوتی ہے. اب جب ہم اسلامی معاشرے کی بات کریں گے, جی اس کو آپ منہج بھی کہہ سکتے ہیں, منہج کہتے ہیں اس کو, جو آپ نے فاؤنڈیشن کی بات کی. منہج بھی کہہ سکتے ہیں. منہج باقاعدہ ایک لفظ ہے. منہج کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تمام کی تمام, اب جیسے میں نے فلسفی آف ریلیجن, جیسے فلسفی ڈسکس کی, اس طرح فلسفی آف ریلیجن الگ سے ایک چیز ہے. یعنی وہ فلسفہ جو کسی خاص مذہب یا دین کی کتاب سے ڈرائیو ہو اس کو ریلیجس فلسفی کہتے ہیں. اور اس ریلیجس فلسفی میں اب ہندوازم بھی آ جائے گا, کرسچینٹی بھی آ جائے گی, جوڈیزم بھی آ جائے گا, اسلام بھی آ جائے گا, بدھزم بھی آ جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ ان کی اپنی اپنی کتابیں ہیں جہاں سے ان کی فلسفی ڈرائیو ہوتی ہے. اور اب جب آپ کسی ایک مخصوص مذہب کی فلسفی کو زیر بحث لائیں گے تو اس مذہب میں اس مذہب کی ان تمام تعبیروں کو, یہ پلیز سمجھیے گا غور سے, ان تمام تعبیروں کو ڈسکشن میں لائیں گے جن تعبیروں پہ اسکول آف تھاٹ یعنی مکاتب فکر اسٹیبلش ہوتے ہیں. یہ مکاتب فکر اپنے اپنے منہج میں ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں. یعنی
ان کا منہاج جس مکتبہ فکر کی روشنی میں اسٹیبلش ہوتا ہے وہ ان کی اصولیات کی اور عمل کی عکاسی کرتا ہے. یعنی اگر آپ کسی کو ہاتھ ادھر باندھتے ہوئے نماز میں دیکھیں گے تو آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ یہ ہاتھ یہاں باندھ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں، تو وہ کہے گا کہ یہ میرے منہج کا تقاضا ہے کہ میں نے ہاتھ یہاں باندھنا ہے. اور اگر کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے گا تو وہ اپنے منہج کے تقاضے ہائی لائٹ کرے گا اپنے پریکٹس سے کہ میرے منہج کا تقاضا. اب یہاں منہج کا یا منہاج کا فرق نمایاں ہو جاتا ہے کہ یہ اس منہج میں ایسے ہے اور اس منہج میں ایسے ہے. یعنی منہج اس کلیکٹیو فریم ورک کو کہتے ہیں جو کسی اسکول آف تھاٹ کی ریپرزنٹیشن کرتا ہے. تو ذریعہ بھائی میں منج بائی ڈیفینیشن یعنی کہ پوچھنا بھائی ظاہر ہے ہم جنرلی تو منج یہی مذہبی پرسپیکٹو سے استعمال ہوتا ہے بائی ڈیفینیشن ایز اے ورڈ لغوی حساب سے میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ جو آپ نے جس طرح ڈیفائن کیا کہ عقیدے کا عمل جس کو فقہ بھی کہتے ہیں آپ کسی عقیدے کی پریکٹیکلٹی کو اس کا منہج کہتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں صحیح ہے. اچھا اب یہ ہم نے فلسفے کی گفتگو کر لی، فلسفے میں اصولیات کی گفتگو کر لی، قوانین کی گفتگو کر لی، قانون کی، اور پھر فلسفے کے آپس کے ڈفرینس کی گفتگو کی. اب آگے چل کے آپ نے جیسے کہا کہ اسلام میں یا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کون سا سسٹم یا سسٹم کو کیسے اسٹیبلش کیا جاتا ہے، تو یہ ذرا توجہ طلب گفتگو ہے کیونکہ اسلام اور اسلامی جمہوریہ پاکستان دو مختلف چیزیں ہیں. یعنی اسلام ان اٹ سیلف ایک کوڈ ہے، کوڈ آف کنڈکٹ ہے، کوڈ آف لائف ہے، ضابطۂ حیات ہے. اس کے سارے فنڈامنٹلز دو ہی چیزوں سے ڈرائیو ہوں گے، ایک اس کی تھیوری یعنی قرآن اور ایک اس کی پریکٹیکل یعنی سنت. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان کیا وہ قرآن ہے، جو انہوں نے عمل کیا وہ سنت ہے. تو ہماری سورس جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی ہے، قرآن کے لیے بھی اور سنت کے لیے بھی. اس لیے کوئی شخص جب قرآن سے سنت کو ڈیٹیچ کرتا ہے یا سنت سے قرآن کو ڈیٹیچ کرتا ہے تو وہ بائی ڈیفینیشن ایرر کرتا ہے، کیونکہ ایک ہی ہستی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی جن کے منہ مبارک سے ہم نے قرآن کو سنا ہے اور ان کے عمل مبارک سے ہم نے سنت کو دیکھا ہے. یعنی قرآن کی تھیوری ان کے الفاظ ہیں اور قرآن کی پریکٹس ان کی سنت ہے. اب جو بھی اصول جی سوری ٹو بریک یور تھاٹ، آئی ایم سو سوری. میں کیونکہ اب ہم ایک ڈفرینٹ نیکسٹ چیپٹر پہ جا رہے ہیں تو وہ سوال بہت پیچھے رہ جائے گا پچھلی والی ڈسکشن سے. ایک اور جو دوسرا سوال تو منج کا سوال، دوسرا سوال میرا یہ آیا تھا، آپ نے جس طرح سے بولا کہ دونوں چیزوں کی فاؤنڈیشنز بالکل الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے. تو اب ہمیں یعنی کہ اب ہم اگر نظام کی اور گورننس سٹائل کی سسٹم کی بات کریں گے تو آپ نے یہ بیسیکلی یہ بولا ہے کہ جو سوشل سائنسز ہیں اور قرآن کے جو رولز ہیں یہ دو الگ الگ چیزیں. تو اگر ہم اسلامی نظام کی بات کریں گے تو ہماری ساری بیس، ہمارا فاؤنڈیشن قرآن سنت ہوگا. اور اگر ہم جو ہے تو اب یہ دو الگ الگ ایریاز ہیں. تو اب ہمیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جو ہے اگر ہم اسلامک نظام سسٹم گورننس سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو اب ہم سوشل سائنسز کی طرف نہیں جا سکتے، رائٹ؟ آپ یہی ہے اس بات سے آپ کا مطلب؟ جی اگر ہم سوشل سائنسز کی طرف جائیں گے تو فقط ان سوشل سائنسز کی طرف جائیں گے جس کی کوئی بات سنت سے کانٹرڈکٹ نہ ہو، کیونکہ ریاست مدینہ کا ماڈل بھی اسلامک سوشل سائنسز کی پریکٹس ہے. جی اب اسلامک سوشل سائنسز کا دار و مدار، اور جیسے آپ نے ورڈ یوز کیا نا منہج، اس کا منہاج ہی قرآن ہے، اس کا منہاج ہی سنت ہے. جو اسلامک سوشل سائنسز ہیں، جو مین میڈ سوشل سائنسز ہیں، اس میں انسان نے اپنے تجربات سے، اپنے مشاہدات سے، اپنے غلطیوں سے، اپنے سب چیزوں سے سیکھ کے آہستہ آہستہ سرٹن چیزیں کچھ قرآن سے ڈیرائیو کی، کچھ بائبل سے ڈیرائیو کی، کچھ کہاں سے کی، کچھ اپنے ذہن کی اختراع سے ڈیزائن کی. جیسے بھی ڈیزائن کی، ان سوشل سائنسز کو مقدس نہیں کہا جا سکتا، ان سوشل سائنسز کو معتبر کہا جا سکتا ہے، ان پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ پریکٹس میں آ کے اپنا ماڈل کسی نہ کسی صورت میں دکھا چکی ہیں. ان کو مقدس نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ان کے ساتھ کسی قسم کی تھیولوجی اٹیچ نہیں ہے. اب دیکھیں جو میں ریلیجس فلسفی کی بات کر رہا تھا، میں تھوڑا سا اس کو ایکسپینڈ کر دوں تو میرا مطلب زیادہ واضح ہو جائے گا. ریلیجس فلسفی چاہے وہ ہندوازم ہو، چاہے وہ جوڈائزم ہو، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، اسلام ہو، بدھزم ہو، جب کوئی فلسفی اپنی ساری کی ساری ایتھکس کو ان فنڈامنٹل سے نکالتا ہے جو فنڈامنٹلز کسی
خاص کتاب سے آتے ہیں تو اس کتاب کو سب سے سپیریئر موسٹ درجہ دینا واجب ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں قرآن حکیم سے ہم اسلامی معاشرے کی اقدار ڈسکس کریں گے. تو جب ہم قرآن حکیم کہیں گے تو ہمیں ریلیجس فلسفی میں ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے, چاہے وہ کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتے ہو, اس کے لیے ریلیجن کی 3 سب سے بنیادی پلرز ہیں جس کے اوپر ریلیجن کھڑا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے تھیولوجی, یعنی وہ ساری گفتگو جس میں تھیوس کہتے ہیں گاڈ کو لیٹن میں, یعنی وہ ساری گفتگو جس میں اس ریلیجن کے گاڈ کی ڈیفینیشن یا ڈسکرپشن ہے, ڈیفینیشن تو از ناٹ دا رائٹ ٹرم, ڈسکرپشن ہے. جیسے ہی تھیولوجی کو سیکشن کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہم کون سے مذہب کی گفتگو کر رہے ہیں, اس میں کون سے خدا کی گفتگو ہو رہی ہے اور خدا کی تعریف کیا ہے. اس کے ساتھ اس کی دوسری چیز ہوتی ہے آئیڈیالوجی, نظریہ, یعنی ہر ریلیجس فلسفی یہ 3 چیزیں لازم و ملزوم کیری کرے گی, تھیولوجی, آئیڈیالوجی اینڈ سائیکالوجی. تھیولوجی وہ جس میں گاڈ ڈسکس ہوگا, آئیڈیالوجی یعنی نظریہ وہ جس میں اس آپ والے سوال کو ایڈریس کیا جائے گا, نظام کو. ابھی ہم آئیڈیالوجی کو مزید ایکسپینڈ کرتے ہیں. اور سائیکالوجی وہ کہ وہ کیسے ایک ڈیوائن چیز, کیونکہ ہم نے تھیولوجی کہتے ہی اس کو ڈیوائن کر دیا, ڈیوائن چیز ہیومن لیول پہ ٹرانسلیٹ ہونے کے لیے جو سائیکولوجیکل اس کے ایسپیکٹس ہیں وہ اس ریلیجن کی کتاب میں یہ تینوں چیزیں کھول کے بیان کر دی گئی ہوں گی. یہ ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے, یا اس ریلیجن کی پروپیگیشن کرنے والا پہلا فرد اس کی امپلیمنٹیشن کو اپنی پریکٹس سے واضح کر دے گا اور اصولیات وضع کر دے گا کہ یہ وہ اصولیات ہیں جو میں تھیوری میں بتا رہا ہوں, یہ وہ پریکٹیکل ہیں جو اس کی پریکٹیکل تعبیر ہے. یہ 3 چیزیں کسی بھی ریلیجس فلسفی میں ٹیکن فار گرانٹیڈ گیون ہے, آئیڈیالوجی, تھیولوجی اور اس کی سائیکالوجی. اب آپ نے پوچھا کہ آپ کا کیا سوال تھا, ابھی آپ نے جو ضمنی سوال ایڈ کیا؟ بس وہ ضمنی سوال میں نے یہی ایڈ کیا تھا, جس طرح آپ نے بیسکلی منہج کا ہی بولا کہ بیسکلی اس کا منہج الگ ہے, اور اگر ہم قرآن کے گورننس سسٹم کی بات کر رہے ہیں اس کا منہج الگ ہے. تو اب ہم اگر قرآن کے گورننس سسٹم کی بات کریں گے تو ہم اس کو ٹچ نہیں کریں گے, جو ریگولر جو ہاں جی آپ نے یہ کہا تھا کہ سوشل سائنسز کو کیسے ہم اس سے جدا رکھیں گے. اب میں آپ کے اس سوال پہ آتا ہوں. اب یہ جو 3 چیزیں ہیں نا, تھیولوجی, آئیڈیالوجی اور سائیکالوجی, اس میں سوشل سائنسز ہم سے جدا ہو جاتی ہیں, کیونکہ سوشل سائنسز اپنے آپ کو تھیولوجی میں قید نہیں کرتی ہیں. وہ کہتے ہیں تھیولوجی ہو تب بھی اور تھیولوجی نہ ہو تب بھی ہماری سوشل سائنسز ایک نظام کی تشکیل پیپر پہ, تھیوری میں دینے کے قابل ہیں. اسلام آن دی ادر ہینڈ کہتا ہے, جیسے اقبال نے کہا تھا, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اسلام یہ کہتا ہے کہ جس لمحے آپ نے اپنے سسٹم میں, اپنے نظام میں, ابھی ہم نظام کو بھی ذرا ایکسپینڈ کریں گے کیونکہ نظام آئیڈیالوجی کا حصہ ہوتا ہے, جیسے ہی آپ نے اپنی آئیڈیالوجی سے, اپنے نظام سے خدا کو جدا کر دیا, خدا کی تعلیمات کو اور خدا کی ایگزسٹنس کو, اس کی سپیریورٹی کو, اس کی حاکمیت کو جدا کر دیا, تو اسلام یہ کہتا ہے کہ پھر آپ اسلامی معاشرہ نہیں ہیں. آپ خوبصورت معاشرہ ضرور ہو سکتے ہیں, بہت پریکٹیکلی پاسبل, بہت پریکٹیکلی ہارمونائزڈ معاشرہ ہو سکتے ہیں, آپ کی گفتگو کی یوٹیلیٹی پریکٹیکلٹی کے ساتھ واضح ہو سکتی ہے, لیکن آپ اسلامی معاشرہ نہیں ہو سکتے. یو آر دین ایٹ اے رسک of basing your lives on a parallel zone which may or may not take you to the end result that you are aiming for to begin with. اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ اس نتیجے کی طرف جانا چاہتے ہیں, کیونکہ اسلام باقاعدہ طور پہ قرآن پاک میں ان چیزوں کو کھول کے بیان کرتا ہے کہ تم مجھ سے کچھ میثاق کر کے آتے ہو اور اس میثاق کا پاس رکھنا تم پہ واجب ہے. اگر تم اس میثاق کو بریچ کرتے ہو تو تم کتنے خوبصورت آدمی کیوں نہ ہو, تم کتنے ہی خوبصورت زندگی کیوں نہ گزارو, تم نے میرے ایفائے عہد کو بریچ کر کے ظالمون میں اپنے آپ کو شامل کر لیا, ظلم کر دیا. اب یہ بڑی خطرناک گفتگو ہے باسط بھائی, کہ میں ساری زندگی سارا کچھ ٹھیک بھی کرتا جاؤں, اچھا شہری بن کے
ایک ٹوٹل ایتھیسٹ بن کے کسی بھی خدا کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے بغیر ایک بہت اچھی زندگی گزار کے ختم ہوتا ہوں اور پتہ چلتا ہے کہ میں غلط تھا. یہ دین ہائی لائٹ کرتا ہے کہ آپ بغیر خدا کو مانے بہت اچھا شہری تو بن سکتے ہیں, بہت اچھا انسان بن سکتے ہیں, بڑی خوبصورت زندگی گزار سکتے ہیں, لیکن یہ زندگی عارضی ہے, ابدی زندگی جو ہے جو کبھی ختم نہیں ہونی. آپ اس میں انتہائی خطرناک روش پہ ہیں, کیونکہ وہاں پہ انجام, وہاں کا انجام جو ہے وہاں کی ابتدا ہے. یہ نہیں کہ یہاں اینڈ ہوا اور وہاں پہ سب کچھ ختم ہو گیا. یہاں کا اینڈ وہاں کی بگننگ کا پریمبل ہے, پریفیس ہے. سو ڈو ناٹ رسک a very beautifully lived life for something which is eternal, جس نے کبھی ختم نہیں ہونا. دیکھیں قرآن کی بحث ہی آنے سے پہلے اور جانے کے بعد کی ہے. قرآن دنیا کے بارے میں بہت کم گفتگو کرتا ہے, تاریخ کے کچھ ایسپیکٹس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اور پریکٹیکل لائف کے کچھ اصول وضع کرنے کے لیے. اس کے علاوہ قرآن جو ہے ساری گفتگو ہی آفٹر لائف کی کرتا ہے. اور یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ سوشل سائنسز جیسے ہی تھیولوجی سے اپنے آپ کو جدا کرتی ہیں, تو پھر آپ یہ قطعاً نہ سمجھیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو وہ, یا سعودی عربیہ ہو, یا وہ یمن ہو, یا وہ کوئی مصر ہو, اگر انہوں نے اپنی تھیولوجی کو جدا کر کے کوئی بہت خوبصورت سوشل سائنسز کا ماڈل اسٹیبلش کیا ہے تو وہ اسلام سے ڈائریکٹلی کانٹرڈکٹری ہے. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ مسلمان معاشرے میں اور آپ کا کوئی انجام بھی وہی ہوگا جو مسلمان اپنے خواب میں تصور میں لاتا ہے اپنے آنے والی زندگی کے لیے. اچھا ذریعہ بھائی, یہاں پہ ایک سوال اور میرا ایڈ کیجیے گا اس کے اندر, کہ جو آپ نے یہ بھی پوری بات کی ہے, اس کی ایک مثال بیسکلی میں ایک ایگزامپل اپنے سمجھنے کے لیے بھی اور آڈینس کے لیے بھی. قرآن میں یا ہمیں قرآن اور سنت کے تھرو ہمیں ملتا ہے جی چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے, ٹھیک ہو گیا. اب ہم اگر ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا نہیں ہے, فار ایگزامپل 6 مہینے جیل ہے اس کی سزا, کیا یہ, اب آپ نے جس طرح بولا کہ ہم نے تھیولوجی الگ کر دی, اس میں ہم کوئی اسلامی معاشرے کی بات نہیں کر رہا, میں ایک ریگولر معاشرے کی بات کر رہا ہوں, تو کیا یہ ایک تو پہلی بات اللہ کی نافرمانی ہو گئی, پہلی چیز تو کیا یہ ایسا ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہو گئی, آپ نے اس کی بتائی ہوئی سزا نہیں امپلیمنٹ کی اپنے معاشرے کے اندر, اور یہ آپ کی اسی بات کی ایگزامپل ہے جو آپ نے ابھی بات کیا تھیولوجی جب الگ کر لیتے تو پھر آپ ایک بہت اچھا معاشرہ ہو سکتے ہیں لیکن اسلامی معاشرہ نہیں ہو سکتے, کیا یہ اس کی رائٹ ایگزامپل ہے کہ نہیں؟ جی دیکھیں, میری تو ذاتی جو رائے ہے اس کے اوپر میں وہ یہاں پہ ایڈ کر سکتا ہوں. میری ذاتی رائے کے مطابق اگر کسی بھی سسٹم کی, آپ نے ایک نظام کی گفتگو کی کہ ایسا نظام جہاں پہ چوری کی سزا وہ نہیں ہے جو نظام شریعہ میں ہے, تو میں اس کو نظام شریعہ کی سزا نہیں تسلیم کروں گا, کیونکہ یا تو مجھے ڈیفینیشن سے ثابت کیا جائے کہ چوری کی سزا 3 مہینے 6 مہینے کسی کو اریسٹ کر جیل میں ڈال دینا, کیا وہ اس کے ایکویولنٹ ہے, کیا وہ اس سے زیادہ سزا ہے یا اس سے کم سزا ہے, یا اچھی سزا ہے یا بہتر سزا ہے, یہ غیر ضروری گفتگو ہے. ہمیں پہلے یہ کہنا پڑے گا کہ یہ مختلف سزا ہے, یہ مختلف سسٹم. جیسے آپ مختلف سسٹم کہہ دیتے ہیں کسی کو اسلام کے سسٹم سے, تو پھر آپ رسکی گراؤنڈز پہ آ جاتے ہیں کہ کیا اس بیچارے کو جو سزا دی وہ سزا کے بعد بھی اس نے اس خمیازے کو بھگتا جو اس نے, یا کفارہ ادا ہو گیا اس کا, یا تلافی ہو گئی اس کے گناہ کی, یہ کوئی بھی اس چیز کی گارنٹی نہیں دے سکتا. ہاں ایسا ضرور ہے باسط بھائی, ہمارے دین میں جو اجتہاد کی اور اجماع امت کی ٹرم ہے اس کو بہت میل یوز کیا جاتا ہے ہمارے پاکستان میں خاص طور پہ. اجتہاد اور اجماع امت کی گفتگو خلفائے راشدین کے دور میں بھی ایک بڑی خطرناک لیول کی بحث کو جنریٹ کرتی تھی. ایسا نہیں تھا کہ بس اجماع امت ہو گیا اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا, یا اجتہاد ہو گیا سب کچھ. اجتہاد کے اوپر ان تمام لوگوں, ان تمام ہستیوں کو جو اس وقت اجتہاد کے اس گروہ میں, کیونکہ اجتہاد کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ عام لوگوں سے رائے لی جائے, اجتہاد ہمیشہ ان لوگوں کے مابین طے پاتا ہے جو اس معاشرے کے فائنسٹ ایکسیپٹیبل لوگ ہوتے ہیں, جنہوں نے اپنے عمل سے, اپنے علم سے, یہ دو چیزیں بڑی نمایاں ہیں. یہ نہ کوئی سمجھے کہ اگر کسی کو, اب میں آپ کو تھوڑا سا اشارہ خالی دوں گا, کنایوں میں گفتگو کروں گا تو آپ بات سمجھ جائیں گے کہ اگر خلفائے راشدین میں جہاں سب کے سب لوگ قرآن کی کسی خاص بحث کو
समझने से कासिर होते थे तो वो दो हस्तियों के पास जाते थे, अब्दुल्ला इब्ने मसूद के पास और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के पास। और जब ये दोनों किसी चीज़ पे फंस जाते थे कि उनको किसी चीज़ की समझ नहीं आती थी तो वो मौला अली अलैहिस्सलाम के पास जाते थे। तो इसका मतलब ये है कि इल्म की सुपीरियॉरिटी जो है तमाम के तमाम खुलफा राशिदीन के दौर में 30 सालों में सबको पता थी कि ये 3 हस्तियां हैं जो आपके सब सवालों का ऐसा जवाब देंगे जो क्लोजेस्ट आइडियल मोस्ट ताबीर होगी आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के सुन्नत और सीरत तैयबा की बेस के ऊपर होगी, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में इन 3 लोगों को इसी तरह से नॉमिनेट कर गए हुए हैं उन्हीं किताबों में जिन किताबों को पढ़ के हम आज इस्लाम को समझते। सही है। अब कहने का मतलब क्या है कि हर दौर में इल्म का एक मयार सबसे सुपीरियर रखा गया है। जैसे आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने सब चीज़ों के नाम सिखा दिए तो फरिश्तों से मोतबर ठहरे, फरिश्तों से ऊपर बुलंद हो गए, हालांकि इब्लीस का मौक़िफ़ ही ये था कि मैं तो उससे ज़्यादा अफजल चीज़ से बना हूँ, ये मुझसे अदना है। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के इल्म से साबित किया कि आदम अलैहिस्सलाम उनसे अफजल हैं, उनसे बेहतर हैं। अब ये इल्म का ही मयार है आदम अलैहिस्सलाम का, जो उनकी विरासत है, जो हम खुलफा राशिदीन के दौर में भी इल्म के मयार पे ही इन चीज़ों का तयन करते हैं। इज्तिहाद भी इल्म के मयार पे होगा और उन लोगों के पास पॉसिबल होगा, उन लोगों के थ्रू पॉसिबल होगा जो रिकग्नाइज्ड इल्म के वो वारिसीन होंगे जिनका फैसला अपना ज़ाती फैसला कभी नहीं होगा, उनका फैसला कुरान और सुन्नत की ताबीर होगा और वो आइडियल मोस्ट ताबीर होगा जो आका अलैहिस्सलाम की हस्ती से कोहेरेंट हो, जो उनकी सीरत तैयबा से कोहेरेंट हो, उनकी तालीमात से कोहेरेंट हो। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अब इस वक्त 1400 साल के बाद पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर कोई इज्तिहाद की बेस पे किसी नए सिस्टम को जन्म दे देता है या एक्सेप्टेंस ले आता है माशरे में, तो वो इज्तिहाद की उस डेफिनेशन को हम देखें। पूरी इस पॉडकास्ट में मेरा जोर है डेफिनेशंस को की तफहीम और कॉम्प्रिहेंशन का। अगर इज्तिहाद भी बाय डेफिनेशन इज्तिहाद पे नहीं उतर रहा तो इज्तिहाद का दिया हुआ फैसला तो वैसे ही मीनिंगलेस हो जाता है। इजमाए उम्मत अगर डेफिनेशन ऑफ इजमाए उम्मत पे नहीं है तो इजमाए उम्मत का फैसला वैसे ही मोतबर नहीं रहता। जब तक आप किसी चीज की बुनियाद पक्की नहीं रखते उसके ऊपर की इमारत कैसे बुलंद पक्की हो सकती है। इन्हीं मुबाहसों के ऊपर खुलफाए राशिदीन के तमाम दौरे खिलाफत जो हैं वो बहसों मुबाहसे से स्टार्ट हुए हैं। जब साद बिन उबादा के सामने डायलॉग शुरू हुआ है तो ये बाकायदा इल्मी बहस हो रही थी कि आपने किस बेसिस के ऊपर पहली खिलाफत साद बिन उबादा ने इस्टेब्लिश की है। फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जो हैं वो उसका काउंटर दे रहे हैं, उनके साथ इल्म वाले लोग बैठे हुए हैं ना, वो इल्मी बहस कर रहे हैं। उसके बाद जब मौला अली के पास बहस पहुंचती है, मौला अली तक बहस पहुंचती है, जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मौला अली के सामने बैठे हुए, उधर भी इल्मी बहस हो रही है कि आपने खिलाफत किस बेस पे इस्टेब्लिश की। ये नहीं कि आप कौन होते हैं नाउज़ बिल्लाह, या आपने क्यों किया, या वो बेसिस पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द बेसिस। इजमाए उम्मत में मैं क्या शामिल नहीं था, या शूरा का मैं हिस्सा नहीं हो सकता था, या मेरी फैमिली, या सलमान फारसी, या अबू ज़र गफारी, ये सारे जो लोग हैं ये अगर इख्तलाफ पे खड़े हुए हैं तो इसका मतलब है क्या ये इजमाए उम्मत हो। ये बड़ी इल्मी खूबसूरत इल्मी बहस हो रही थी उनकी। हमेशा इल्म की बहस पे डेफिनेशंस को काउंटर किया जाएगा, उन डेफिनेशंस के बेसिस पे जो इतने बड़े बड़े स्कूल्स इस्टेब्लिश होते हैं उनको भी डेफिनेशंस पे काउंटर किया जाता है। यही मेरा मकसद है, हमारा मकसद है इस पॉडकास्ट में कि हम बाय डेफिनेशन देखें कि मिसाल के तौर पे मैंने बड़े बड़े जय्यद उलमा को कहते देखा है जी मिलिट्री का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। मिलिट्री का सियासत से कैसे ताल्लुक नहीं हो सकता? दुनिया जहान का नौमौलूद तरीन बच्चा भी एक सियासी एंटिटी है इस प्लेनेट पे। उससे आप सियासत उस बदन से रूह की तरह, जैसे रूह नहीं जुदा कर सकते इसी तरह सियासत नहीं जुदा कर सकते। इन लोगों को सियासत की डेफिनेशन नहीं पता जो इसके ऊपर इतना बड़ा बेसिस के ऊपर इतनी बड़ी इमारत इस्टेब्लिश कर लेते। सियासत और जमहूरियत दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सियासत नजरिए की अक्कासी होती है, नजरिए की ताबीर को सियासत कहते हैं। हर इंसान हर वक्त किसी ना किसी हवाले से कोई नजरिया लेके चलता है, चाहे वो नजरिया दीन के हवाले से हो या दुनिया के हवाले से, आखिरत के हवाले से हो या किसी बिजनेस के हवाले से, किसी भी मजमून के पढ़ने के करियर के हवाले से कोई ना कोई नजरिया आइडियोलॉजी आपकी होती है जिसकी बेसिस पे
آپ اگر آپ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ بغیر آئیڈیالوجی کی زندگی گزارتے ہیں، میں ان کے تو ذکر ہی نہیں کر رہا، میں یعلمون کا ذکر کر رہا ہوں، جن کو قرآن پاک ہائی لائٹ کرتا ہے کہ علم والے جو ہیں کم علم والوں کے برابر نہیں رکھے جا سکتے، اسی لیے میں بھی نہیں رکھنے کی کوشش کر رہا. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو نظریے کی ڈیفینیشن کو سمجھتے ہیں، جو آئیڈیالوجی کو سمجھتے ہیں، جو آئیڈیالوجی کی امپلیمنٹیشن یعنی پالیٹکس کو سمجھتے ہیں. سیاست کسی بھی نظریے کی تعبیر کا نام ہے. اب جب ہم کہتے ہیں کہ ملٹری کا پاکستان میں یہ بڑا مشہور ایک مانترا بن چکا ہے ہمارے علماء کا کہ ملٹری کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ وہ ڈیرائیو کرتے ہیں پاکستان کے آئین سے. اس میں کوئی I forgot the number, either it's 244 اور 245، 2 آرٹیکل ہیں ہمارے آئین میں جو یہ کہتے ہیں کہ اب دیکھیں کتنا بڑا پیراڈاکس میں آج آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں. اس کی ایک سیپریٹ ضرور ریل بنا کے چلائیے گا تاکہ لوگ اگر باقی ڈسکشن سے بور ہوتے ہیں تو یہ پوائنٹ ان تک پہنچ جائے. پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ ملٹری سے اوتھ لیتا ہے، دے سویئر کہ وہ اے پولیٹیکل رہیں گے. یہ آئین اتنا بڑا بیسک ہیومن رائٹ وائلیشن کرتا ہے ود آل ڈیو ریسپیکٹ. میں آئین کی اوپر کوئی خدا نہ خاصا، کیونکہ ہمارے ملک میں تو آئین کو بھی مقدس کر کے تو واجب القتل کر دیتے ہیں. ہمارے آئین میں یہ باقاعدہ شک ہے، اوتھ لیا جاتا ہے ملٹری والوں سے کہ وہ اے پولیٹیکل رہیں گے. اب پیراڈاکس بتانے لگا ہوں میں میرے پاکستانیوں، مسلمانوں، پاکستانیوں سمجھیے گا میری بات، میں آپ کے بھائیوں کی طرح مشورہ دینے لگا ہوں. جب آپ کسی کو اے پولیٹیکل کہتے ہیں اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ اس کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے، تو یہ کیا کھلا تضاد نہیں ہے؟ کیا علم والوں کو یہاں پہ ان کی اوپر واجب اور فرض نہیں ہو جاتا کہ کس کے اوپر آواز اٹھائے؟ کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ملٹری اے پولیٹیکل رہے، پھر جو سرونگ ملٹری ہوتی ہے وہ ڈھکے چھپے انویلوپس کے اندر ان کے بیلٹس جاتے ہیں، وہ پتہ نہیں چلتا کس کو ووٹ ڈالا ہے، اور جو ریٹائرڈ ہوتے ہیں وہ عام سٹیزن کی طرح ووٹ ڈالتے ہیں. تو آپ ووٹ کیسے ڈالنے دیتے ہیں جب آپ ملٹری کو اے پولیٹیکل کا آپ اوتھ کی وائلیشن کر رہے ہیں؟ آپ ایک ایسے حلف کی وائلیشن کر رہے ہیں جس میں وہ اللہ کے سامنے بھی اکاؤنٹیبل ہے. اگر وہ یہ اوتھ لے لیتا ہے کہ وہ اے پولیٹیکل رہے گا تو وہ ووٹ ڈال کے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. یہ بات سمجھنی ہے آپ نے، کیونکہ اوتھ لیا جاتا ہے ایک مسلمان کا قرآن کے روشنی میں، ایسے کر کے قرآن رکھا جاتا ہے، پھر اوتھ لیا جاتا ہے. آپ آئین کے اندر اتنی ناانصافی کر رہے ہیں کہ آپ ایک کثیر تعداد ان لوگوں کی جن کے ہاتھوں میں ہم اپنی جان اور مال کا تحفظ ان کے ہاتھوں میں دے کے سوتے ہیں، وہ ابھی ہوا نا ایک جھلک. کس نے ڈیفینڈ کیا ان کو؟ کیا آپ کے سیاستدانوں نے ڈیفینڈ کیا، یا کیا آپ کے مولوی حضرات نے، علماء نے ڈیفینڈ کیا؟ ڈیفینڈ کیا تو انہوں نے کیا جن کو آپ نے بائی اوتھ کہہ دیا کہ تم اے پولیٹیکل رہو گے. وہ اگر اے پولیٹیکل رہیں گے تو وہ شہید کس بیسس پہ ہوتے ہیں؟ باسط بھائی مجھے تو یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ آپ نشان حیدر کیسے دیتے ہیں کسی شہید کو اگر آپ ان سے اے پولیٹیکل ہونے کا، کیونکہ اسلام از اے پولیٹیکل سٹینس against all other beliefs and religions. This is a moment's political stance کہ وہ باقی تمام کے تمام خداؤں میں ایک رب کو، ایک خدا کو جس کو وہ نام لے کے کہتا ہے کہ اللہ نام ہے میرے رب کا، میں یہ اس کا پولیٹیکل سٹینس ہے. آپ اس انسان سے جب اے پولیٹیکل اوتھ لیں گے تو آپ اس سے اس کا ریلیجن بھی ریپ آف کریں گے، اس کی آئیڈیالوجی ریپ آف کریں گے، اس کی تھیولوجی ریپ آف کریں گے، اس کا بیسک رائٹ ٹو چوز بھی آپ اس سے کھینچ لیں گے، کیونکہ ہر فری ول کا ڈیسیجن ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہوتا ہے. اس کے پیچھے ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کوئی جہاد میں جا کے وہ گولی مار رہا ہے. وہ انڈین سولجر کو کس لیے گولی مار رہا ہے، یا انڈین سولجر سے کس لیے گولی کھا رہا ہے؟ وہ ایک آئیڈیالوجی کے اوپر گولی کھا رہا ہے کہ وہ جان دے رہا ہے اس اللہ کو کہ جو شہادت مل رہی ہے. یہ اتنی خطرناک گفتگو ہے باسط بھائی کہ میں حیران ہوں کہ کیوں اتنے بڑے بڑے عالم مرے جا رہے ہیں، فوت ہوئے جا رہے ہیں، اور وہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے کہ اتنی بڑی ناانصافی اسٹیٹ لیول پہ ہوتی ہے اور وہ اس پہ آواز نہیں اٹھاتے. اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ جی سیاست اور جمہوریت دو مختلف چیزیں ہیں تو اس کو بھی سمجھیے. سیاست ہر اس تعبیر کا نام ہے جس کے پیچھے کوئی نظریہ اسٹیبلش ہوتا ہے. ہر نظریے کی تعبیر ہوتی ہے، وہ آپ کا سیاسی عمل ہوتا ہے، سیاسی سوچ ہوتی ہے. ڈیموکریسی کہتے ہیں چناؤ کو، ڈیموکریسی کہتے ہیں رائے شماری کو. ڈیموکریسی ایک سسٹم ہے جس میں میجورٹی کو اتھارٹی دی جاتی ہے تمام لوگوں سے ایک سرٹن ایج میں. پہلے 21 سال تھی پاکستان کی ایج، عمران خان موصوف نے پرویز مشرف سے کہہ کے یہ 18 سال کروائی تھی، کیونکہ عمران خان صاحب کو اس ٹائم بڑے لوگ
جانتے بھی نہیں تھے, یعنی اس کھاتے میں نہیں لکھتے تھے کہ وہ کچھ کر سکتا ہے. وہ اس کو اچھا کرکٹر ضرور مانتے تھے, وہ اس کو ووٹ شوٹ نہیں دیتے تھے. تو اس نے مشرف صاحب کو بڑی منتیں ترلے کر کے کہا کہ یہ ووٹر کی ایج لمٹ کم کرو, تو 18 سال ووٹ کی گئی تھی, کیونکہ اس کے ساتھ صرف یوتھ ہوتی تھی. میں بھی اس کے ساتھ تھا, میں بھی عمران خان کا فالوور تھا اس ٹائم. ایسا نہیں ہے کہ میں عمران خان کو فالو نہیں کرتا تھا. I was a big fan of Imran Khan as a cricketer, but the minute he entered politics I stepped away because he was on risky grounds. But the point کیا ہے میرا, وہ 18 سال کی ایج کی لمٹ عمران خان نے پرویز مشرف سے کہہ کے کروائی تھی. اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, جب آپ ایج لمٹ کے اوپر لے کے آ کے ووٹنگ کرتے ہیں تو اس کے بعد نتیجہ میجورٹی کا جو ہوتا ہے وہ حتمی ہوتا ہے. یہ ہوتی ہے ڈیموکریسی, یہ پالیٹکس نہیں ہوتی. ملٹری کا پالیٹکس سے پیدائشی طور پہ تعلق ہے, ملٹری کا پالیٹکس سے شہادت کے اوپر, محاذ کے اوپر تعلق ہے, ملٹری کا پالیٹکس کے اوپر زندگی موت کا تعلق ہے, اس کی بچوں کی نگہداشت کا تعلق پالیٹکس ہے. سیاست ہے کس نظریے کی تعبیر ہے اس کی سیاست, وہ اس کا نظریہ بتائے گا. یہ کہنا باقاعدہ طور پہ میں بائی ڈیفینیشن جہالت سمجھتا ہوں, بائی ڈیفینیشن کم فہمی سمجھتا ہوں کہ آپ ڈیموکریسی کو اور پالیٹکس کو مکس کر کے لوگوں کو مس کنسیپشن اسٹیبلش کریں کہ جیسے سیاست اور جمہوریت کوئی ایک ہی چیز ہے. ایسا قطعاً نہیں ہے. سیاست کی ڈیفینیشن پڑھیں, سب لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں وہ سیاست کو سرچ کریں گوگل پہ جا کے اپنے, اور دیکھیں کہ سیاست کو بڑے بڑے ٹیچرز نے, اساتذہ نے سیاست کو کیسے ڈیفائن کیا ہے, ڈیموکریسی کو کیسے ڈیفائن کیا ہے, آئیڈیالوجی کو کیسے ڈیفائن کیا ہے, تھیولوجی کو کیسے ڈیفائن کیا ہے. آپ اپنی اپنی ڈیفینیشنز پڑھیں گے تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ نسل در نسل پاکستان کو اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے پیچھے باقاعدہ حکومتوں نے ایک خاص روش پہ لگایا ہوا ہے, اور اس روش کے اوپر ان کی زندگیاں اور موت مرتب کرتے ہیں. دس از آور پرسپیکٹو. پلیز میں زیادہ آگے چلا گیا ہوں, اب بیچ میں آپ کچھ سوال لائیں گے تو ڈائریکشن مل جائے گی. جی ضرور. بھائی میں ایکچولی اس کے اندر جو آپ نے بھی اے پولیٹیکل والی بات کی ہے نا, اس میں میرا یہ سوال تھا کہ میں کاؤنٹر نیریٹو ساتھ ساتھ رکھنا چاہتا ہوں کہ بھائی اس پہ لوگوں کے دماغ میں یہ سوال آئے گا کہ بھائی وہ اے پولیٹیکل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ یعنی کہ پالیٹکس کے اندر انٹرفیئر نہیں کریں گے. اب یہ وہ والی بات ہے نا کہ صرف ججز ہیں ان کا ایک اپنا کام ہے, آرمی ہے ان کا اپنا کام ہے, ٹھیک ہے, بیوروکریسی اس کا اپنا کام ہے. ہر کوئی اگر کود کے پالیٹکس کرنے لگ جائے گا تو ان کا کام کون کرے گا, اور ظاہر ہے کہ اس طرح سے ان کا وہ فوٹے بھی نہیں بنتا. تو پوائنٹ بیسکلی میں نے کہا خالی کاؤنٹر آرگومنٹ آپ کے سامنے رکھوں کہ لوگ پھر یہ اعتراض اس کے اوپر اٹھائیں گے نا کہ بھائی ان کو ان کے کام کی وجہ سے رکھا ہے کہ بھائی آپ اپنا کام کریں, انٹرفیئر نہ کریں. تو پھر باسط بھائی میرا ایک مؤدبانہ سوال ہے کہ ووٹ ڈال کے تو انہوں نے انٹرفیئرنس شروع کر دی نا. میرا ووٹ ایک پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے. آپ کی طرف حکومت جاتے جاتے میں نے اپنے ووٹ سے ایک دوسری طرف موڑ دی, تو یہ انٹرفیئرنس ہے میری. میرے ووٹ کی طاقت ہی انٹرفیئرنس ہے. میرے ووٹ کا مطلب ہی انٹرفیئرنس ہے. میرے ووٹ کا مطلب ہی ایک پولیٹیکل سٹینس ہے. یہ اگر آپ پھر ملٹری کو بیچاروں کو پھر کہیں کہ آپ کو ووٹ ڈالنے کا بھی حق نہیں ہے, آپ کو آئی ڈی کارڈ بنانے کا بھی حق نہیں ہے, آپ کو فلاں, آپ تمام حقوق سلب کر لیں ان سے. یہ بڑی مجھے معیار سے بہت گری ہوئی گفتگو لگتی ہے, جہاں ہم ملٹری کو سٹیزن شپ کی بھی رائٹ سے کیا کہتے ہیں سلب کریں, ان کے حق تلفی کریں. ان کے یہ بیسک سٹیزن ہونے کا رائٹ ہے کہ وہ ووٹ ڈال سکیں, وہ چوز کر سکیں, اگر آپ کا سسٹم ڈیموکریسی پہ چلتا ہے. دوسری چیز یہ کیوں ایک سول آدمی کی برادری اور اس کی جاگیرداری, اس کی غنڈہ گردی کا رائٹ ہے کہ وہ جب چاہے جس مرضی پولیٹیکل فیلڈ میں انٹرفیئر کرے, اپنے علاقے کا پردھان بن جائے ڈنڈے کی زور پہ, طاقت کی زور پہ. میں سندھ وزٹ کر رہا تھا باسط بھائی, ہم نے واٹر ٹریٹمنٹ ٹیکنالوجی سے میرا تعلق ہے پچھلے 20-25 سال سے, تو میں نے سندھ میں بہت واٹر فلٹریشن کے لیے بہت کوششیں کی ہیں. تو سندھ میں مٹیاری کا علاقہ ہے, بڑا خوبصورت صحرائی علاقہ ہے, اور کوئنسیڈنٹلی ان دنوں بارشیں زیادہ ہوئی تھی تو وہ اس ریگستان میں گھاس اگی ہوئی تھی. وہ ریگستان گرین تھا, مٹیاری کا جو علاقہ تھا, مٹی کا اور مٹیاری کا, بڑے خوبصورت مٹی اور مٹیاری. وہاں پہ ہم جن لوگوں کے ہیلپ کے ساتھ, جن لوگوں کو ساتھ شامل کر کے واٹر فلٹریشن پلانٹس لگانے کی کوشش کر رہے تھے, اس میں کچھ وہاں کے سیاسی لوگ تھے, اور بڑے خوبصورت, بڑے جانثار قسم کے لوگ تھے, اور بڑے جینوئن لوگ تھے. بڑی کوشش کر رہے تھے کہ لوگوں کو صاف پانی مہیا ہو جائے. اس دوران ہم نے
ہنڈریڈز آف کلومیٹرز آن گراؤنڈ بائی روڈ وزٹ کرنا تھا, ہنڈریڈز آف کلومیٹرز. میں نے 6585 یونین کاؤنسل میں سے تقریباً آپ سوچیں کہ 3000 یونین کاؤنسلز پرسنلی وزٹ کی ہوں گی الحمدللہ پچھلے 25 سالوں میں. یہ میرے واٹر ٹریٹمنٹ کی فیلڈ کا تقاضا ہے کہ مجھے کرنا ضروری تھا. کرنی تو مجھے ساری چاہیے تھی, لیکن جتنی میں ہمت سکت کے ساتھ کر سکا, باقی ہماری ٹیمز نے کی تھی. وہاں پہ کیا ہو رہا تھا کہ جو لوگ ہمارے ساتھ تھے وہ وہاں کے علاقائی آباء و اجداد سے چلتے آ رہے, وہ نسل در نسل کوئی 10ویں 15ویں جنریشن ہے وہاں پہ جو سندھ کے ان علاقوں میں جو ہمیں لے کے جا رہی تھی. تو وہاں سے میں ان سے گفتگو کر رہا تھا. میں نے پوچھا یہ کون سا علاقہ ہے, وہ بتاتے تھے یہ علاقہ ہے. اس کے بارے میں ایجوکیٹ کرتے تھے مجھے, اس کے عادات و اطوار, ادھر کلچر, ادھر ان کی خوبصورتیاں دکھا رہے تھے. کرتے کرتے بیچ میں انہوں نے کہا کہ یہ وہ علاقہ ہے دریا بھائی جہاں پہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ علاقے اسٹیبلش کیے. ان لوگوں کو, یہ جتنے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں, ان لوگوں کو ہم سرو کرتے ہیں, ان کے بچے پالتے ہیں, ان کے بچوں کو ایجوکیشن دیتے ہیں, ان کو ہم فری فوڈ اینڈ فری ایوری تھنگ, یہ ہمارے لیے کاشتکاری کرتے ہیں یا جو یہ کچھ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. ہم ان سے کسی قسم کا رینٹ نہیں لیتے. باسط بھائی ان کی زمینوں جاگیروں میں تھانے آتے تھے, سرکاری اسکول آتے تھے, اور وہ بتا رہے تھے کہ ہم نہ سرکاری اسکولوں سے رینٹ لیتے ہیں کسی چیز کا, نہ تھانوں سے رینٹ لیتے ہیں. میں یہ کیوں بتا رہا ہوں آپ کو, میری زمین میں اگر 5-10 تھانے لگتے ہوں تو میرے بچے پہ ہتھ کڑی ڈالنے سے پہلے پولیس والا سوچے گا نا, اور کچھ نہیں تو مجھے ایک سرٹن ڈسکریمنیشن دے دے گا, وہ بالکل پریویلیج دے دے گا جو باقیوں کے لیے ڈسکریمنیشن ہوگا. جی آپ کے بیٹے نے یہ کر دیا یا آپ کے فلاں نے یہ کر دیا تو ہم آپ سے بات کرنے آئے ہیں. یہ عزت کا تقاضا ہے کیونکہ اس کا تھانہ ہی میری زمین پہ کھڑا ہوا. اب سول آدمی کو یہ حق ہے کہ وہ لاز بھی بینڈ کرے, جیسے ہم نے شروع میں ڈسکشن کی, لا کبھی بینڈ نہ ہو. میری بیٹی فاطمہ بھی ہاتھ چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دوں. جہاں پہ لا بھی سویلین بینڈ کر سکتا ہے کیونکہ جاگیردار ہے وہ, اس کی طاقت ہے, اس کا اثر رسوخ ہے, اس کا ووٹ بینک ہے, وہ جو مرضی کر سکتا ہے. ملٹری کو آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ نہیں عمل دخل بیچ میں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے جی؟ جب ان کو لگے گا کوئی بہت سیاہ کام ہونا شروع ہو گیا ہے, بہت غدر مچ گیا ہے, بہت غیر اسلامی حرکت ہو گئی ہے اسلامی معاشرے کے نام پہ, کیا اس کا دل نہیں مچ لے گا کہ میرے پاس تو طاقت بھی ہے, میں کیسے نہ اس کو اتاروں؟ یہ سیاسی فیصلہ ہے اس کا, یہ نظریاتی فیصلہ ہے اس کا, یہ ہر شخص کا پیدائشی حق ہے, یہ آپ کسی سے نہیں چھین سکتے. میں اس لیے ڈیموکریسی کے خلاف ہوں. ڈیموکریسی کو امپلیمنٹ کرتے 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 آپ باقاعدہ طور پہ ایک غیر شرعی, غیر اخلاقی سسٹم کو جنم دے دیتے ہیں, اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کس دوران آپ نے اخلاق کی اور ضابطۂ اخلاق کی کتنی حدیں تجاوز کر گئے آپ, اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوا اس چیز کا. اس لیے ڈیموکریسی بائی سورس ایول ہے میرے کاغذوں میں, میرے اندازے میں. اب یہ میرا موقف ہے, یہ میرا سوچنا ہے, یہ میرا دیکھنا ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ڈیموکریسی ٹھیک ہے, تو I have to respect your opinion. You have a different opinion. I will just ask you کہ آپ کس فنڈامنٹل سے اس کو ڈیرائیو کرتے ہیں. میرا اور آپ کا فنڈامنٹل اگر قرآن ہے تو پھر بھیا ہمارا آپس میں یہ علمی بحث واجب ہو گئی, کیونکہ آپ بھی قرآن سے ڈیموکریسی نکال رہے ہیں, میں بھی قرآن سے ڈیموکریسی کو غلط کہہ رہا ہوں, تو پھر تو بحث واجب ہو گئی کہ کہاں ڈیفینیشن کا ڈفرنس آ رہا ہے, کہ آپ کو کون سی ڈیفینیشن نظر نہیں آ رہی جو مجھے آ رہی ہے, جو مجھے کون سی نظر نہیں آ رہی جو آپ کو نظر آ رہی ہے. ایگزیکٹلی. اور یہیں سے میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کانورزیشن کو بڑھائیں آگے, کیونکہ یہی اس وقت دو پوائنٹ آف ویوز ہیں ذریعہ بھائی, کہ ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جی قرآن سے ہی ہم ثابت کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہی سسٹم ہے گورننس کا, اور دوسری ظاہر ہے جس طرح آپ نے بولا کہ جی قرآن سے ہی یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ نہیں ہے یہ سسٹم گورننس کا. یہیں سے میں چاہتا ہوں کہ اس کانورزیشن کو آگے بڑھائیں, کیونکہ ابھی دیکھیں نا آپ نے جتنی بھی ساری بات کی نا, بالکل اٹ میک سینس, لیکن اس میں سے کچھ سوالات اس طرح نکل رہے. اس طرح آپ نے ایک مثال, ابھی میں ایک مثال دے دوں, آپ نے یہ بات بولی کہ یار ایک آرمی والے کو کوئی برائی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو کیا اس کا حق نہیں ہے کہ ٹھیک ہے, لیکن دس اگین کریٹس ڈسکریشن. اور میں اس کو سویلینس پہ بھی نہیں کہتا کہ جی سویلینس بھی اگر اس طرح کی اپنی ہاتھ میں قانون لیتا ہے تو غلط کرتا ہے, لیکن پھر وہ یہ کہ یہ کیوس نہیں کریٹ ہو جائے گا کہ یار ہر بندہ اپنا اپنا جو ہے, اور خاص طور پہ اب آرمی کی ہم جب بات کرتے ہیں تو ظاہر ان کے پاس ایک پاور ہوتی ہے, لوگ ڈرتے ہیں ان سے, اور اگر وہ کچھ آ کے کریں گے تو پھر اگلے 10 دفعہ سوچیں گے بھی. ایک سویلین کو تو شاید اگلا گریبان سے پکڑ لے,
ٹھیک ہے, لیکن اس کو آرمی والے کو نہیں پکڑے گا. تو ایک آئی تھنک کیوس ٹائپ سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے. میں صرف اس کو یہاں پہ چھوڑوں گا بیکاز آئی تھنک مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں جب تک ہم اس کو جو ہمارا مین ہے مقصد کہ قرآن سے ہم اس چیز کو جب تک نہیں بات کریں گے تب تک آئی تھنک یہ سارے کانسیپٹس لوگوں کو شاید سمجھ نہیں آئیں گے. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جی آپ آرمی والے سے اس کے سیاسی اس کا آپ کیسے حق تلفی کر سکتے ہیں, اس کے وہ رائٹس کیسے لے سکتے ہیں. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ لیٹس گو بیک ٹو آر مین ڈسکشن کہ اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ جو ہے قرآن ہمیں کون سا اسٹائل آف گورننس دے رہا ہے. دیکھیں قرآن میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین کہ اے مومنو become witness for Allah to Allah, become witness to Allah for justice بالقسط, چاہے وہ تمہارے والدین کے خلاف جاتی ہو بات, والاقربین چاہے تمہارے اقربا کے, تمہارے جو قریب ہیں, تمہارے رشتہ دار ہیں, تمہارے سے منسلک لوگ ہیں, ان کے خلاف بھی جاتی ہو تو اللہ کا وٹنس بن کے کھڑے ہو جانا مومنو انصاف کے اوپر. انصاف کا تقاضا ہے جس کے اوپر اسلام کی آئیڈیالوجی, یہ میں نے آپ کو اسلام کی آئیڈیالوجی کے سے ریلیٹڈ آیت بتائی ہے سورہ نساء کی, آئی تھنک 130 to 135 میں کہیں پہ ہے, یہ میں وہ بھی یاد آ جائے گا مجھے. یہ آگے بھی چلتی آیت اور اس میں بھی میثاق کی گفتگو ہوتی ہے کہ وعدہ وفا کرنا ہے تم نے. پوائنٹ کیا ہے میرا باسط بھائی, میں نے انصاف کرنا ہے بحث میں بھی, گفتگو میں بھی, پوڈ کاسٹ میں بھی, ہر اس چیز کے ساتھ وٹنس ٹو اللہ کھڑا ہونا ہے کہ میرے باپ کے خلاف بھی بات جاتی ہو اگر تو میں نے وہ کرنی ہے, میرے رشتہ داروں اور اقربا کے خلاف بھی جاتی ہو تو میں نے کرنی ہے, اگر مجھے پتہ چل چکا ہے کہ انصاف کے برخلاف کھڑے تھے میرے بڑے. دیکھیں تھیولوجی میں تو میرے بڑے اور ہمارے سارے بڑے اللہ کو ہی مانتے ہیں نا, اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, تمام انبیاء کو مانتے ہیں, کتابوں کو مانتے ہیں, فرشتوں کو مانتے ہیں, مرنے کے بعد کو, یوم آخرت کو, قیامت کو, سب کو مانتے ہیں. ہم ایمان مفصل میں سارے لوگ کامن ہی ہیں, جتنے بھی سکولز پاکستان میں, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایمان مفصل میں پورے ہیں. فرق کہاں آتا ہے؟ نظریے میں, آئیڈیالوجی میں. میں نے نظریے کی آیت آپ کو بیان کی ہے ابھی کہ آپ بالقسط کے معیار پہ کھڑے ہوں, پھر یہ نہ دیکھیں کہ آپ اپنے باپ کے خلاف کھڑے ہیں. میرے والد صاحب یا آپ کے والد صاحب یا ان کی جنریشن یا ان سے بھی پہلے کے لوگ اگر کوئی ایسا نظریہ لے کے چلے تھے جو نظریہ شاید اس وقت کی ضرورت کے مطابق ان کو درست لگا تھا تو ان کی تھیولوجی ان کو بچا لے گی. ان کی آئیڈیالوجی میں اگر کہیں کوئی کمپرومائز تھا بھی تو وہ جانے, ان کا رب جانے, اب وہ جا چکے ہیں. میں ان کو ان کی آئیڈیالوجی کے فلاز بتا تو سکتا ہوں اب جا کے 2025 میں کہ مجھے لگتا ہے ان کی آئیڈیالوجی میں یہ فلاز تھے, لیکن میں ان کا ڈیفنس نہیں دیکھ سکتا کیونکہ وہ جا چکے ہیں. وہ بتائیں گے اگر ہوتے تو اپنی جسٹیفیکیشن دیتے کہ ہم نے کیوں یہ سرٹن رولز بینڈ کیے تھے اس لمحے. جیسے میں جناح رحمۃ اللہ علیہ کو ڈیفینڈ کرتا ہوں, جب لوگ کہتے ہیں کہ ذریعہ ڈیموکریسی کے خلاف ہے تو جناح رحمۃ اللہ علیہ تو آئے ڈیموکریسی تھے, تو میں کہتا ہوں جی بالکل, کیونکہ اس وقت ہندوستان میں جو سسٹم رائج تھا جس کے تحت ان کو ایک اسلامی ریاست کا قائم کرنے کے لیے اپنی پوزیشن سنبھالنی تھی, اس پوزیشن میں میں بھی ہوتا تو ڈیموکریسی کے تھرو ہی جناح بن کے تو اسلامی جمہوریہ پاکستان بناتا. لیکن جب میں نے اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا دیا ہے تو میں باشعور آدمی ہوں, میرا نام محمد علی جناح ہے اگر, تو میں تو بہت ہی اپنے زمانے کا شاید سب سے باشعور آدمی تھا. تو مجھے پتا ہے کہ جیسے میں نے اسلامی جمہوریہ کہہ دیا تو اسلامی کا مطلب ہے کہ فنڈامنٹلز قرآن اور سنت سے ہی آ سکتے ہیں, اس جمہور کے اور کہیں سے نہیں آ سکتے. یہ وہ جمہور ہے جو اسلام کے پرچم کے نیچے اکٹھی ہوتی ہے. یہ وہ جمہور نہیں ہے جو ڈیموکریٹک ریپبلک آف پاکستان نہیں ہے, یہ جمہوریت کے علم کے نیچے نہیں ہے, اسلام کے علم کے نیچے جمہور کی صورت میں اختیار کریں گے.
مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کو جتنی بھی باؤنڈری ملے گی, جتنی بھی ریاست ملے گی, اس میں اسلام کا کوئی قانون بینڈ نہیں ہو سکتا. یہ اسلامی جمہوریہ کا مطلب ہے, میں بائی ڈیفینیشن بتا رہا ہوں. اب جیسے آپ نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا, تو یہ جیسے آیت میں نے آپ کو سنائی یا اس طرح کی جتنی بھی دیگر آیات جو نظریے کی بحث کرتی ہیں, وہ ہمارے لیے نصب العین بن جاتی ہیں, مشعل راہ بن جاتی ہیں کہ ہم نے یہ وہ نصب العین لے کے چلنا ہے اپنے سیاسی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے, جو قرآن نے کہہ دیا کہ قوامین بالقسط, کہ آپ نے انصاف کو کمپرومائز نہیں کرنا. اب میں یہ کیوں اتنی بڑی تمہید باندھی ہے کہ اب بشرف نگاہ محترم جاوید احمد غامدی صاحب یا ایسے تمام محترمین علماء جو ایسی کسی رائے کے اوپر ابھی تک قائم ہیں کہ جمہوریت اسلام کا کوئی سسٹم ہے, تو میں بعزت و احترام, بصد عزت و احترام, میں اپنا نقطہ نظری سامنے رکھ سکتا ہوں کہ میرے موقف میں آپ جب کہتے ہیں امرہم شورا بینہم, تو میں بھی امرہم شورا بینہم کا ماننے والا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ امرہم شورا بینہم, میں نے پچھلے دنوں کچھ ٹائم پہلے غامدی صاحب کا کبھی کلپ دیکھا, تو اس میں غامدی صاحب کو کسی نے پوچھا کہ آپ نے پاکستان کیوں چھوڑا, یہ نوبت کیوں آئی, تو انہوں نے بتایا کہ باقاعدہ طور پہ ان کے گھر اور مدرسے کے اوپر اٹیکس شروع ہو گئے تھے, کچھ لوگوں کو باقاعدہ طور پہ قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا, کچھ کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے. تو اس سوال کے ضمنی سوال میں انہوں نے پوچھا کہ تو آپ کے ساتھ کچھ علماء کھڑے تھے, کچھ مشورہ لیا, تو انہوں نے کہا بڑے خوبصورتی سے, انہوں نے کہا کہ میں نے صرف ان لوگوں سے مشورہ لیا باہر ملیشیا جانے کا یا امریکہ جانے کا جن سے مشورہ لینا مناسب سمجھا میں نے. صحیح ہے, ایسی یہ بڑی خوبصورت بات ہے. یقین کریں باسط بھائی, میں آپ مجھ سے 10 چیزیں پوچھیں گے نا کہ اکیلے میں آف ایئر کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں بزنس, یا یہ سوچ رہا ہوں, میں پاکستان سے باہر ہوں, میں یہ سوچ رہا ہوں, تو میں آپ کو بڑا ڈر کے بتاؤں گا کہ باسط بھائی فلان چیز کا تو میں آپ کو مشورہ نہیں, مجھے کیا پتا وہاں اس وقت امریکہ میں انڈر دا ٹرمپ رجیم آپ کیا ڈیفیکلٹیز فیس کر سکتے ہیں, یہ آپ بہتر بتائیں گے. بلکہ میں پاکستان سے ٹریول کر رہا ہوں تو آپ سے مشورہ لوں گا کیونکہ آپ وہاں مقیم ہیں, آپ بہتر جانتے ہیں اس سچویشن کو. اس وقت میں 1987 میں پہلی دفعہ امریکہ گیا تھا, اس ٹائم آئی واز 9-10 ایئرز اولڈ. میں اس کے بعد 90s میں گیا. اب زمین آسمان کا فرق آ چکا ہے, مجھے امریکہ گئے ہوئے مدت ہو گئی ہے. میں آپ سے پوچھوں گا تو امریکہ کا آپ مجھے بہتر مشورہ دیں گے, رائٹ. اور آپ کے ساتھ کے اور بڑے پاکستانی ہیں جو آپ سے عمر میں زیادہ ہوں, لیکن وہ شاید اس مینٹل سٹیٹ میں نہ ہوں, تو میں ان سے مشورہ نہیں لوں گا جس مینٹل سٹیٹ میں میں ایک مشورہ دینے والے کو کریڈیبل سمجھوں گا, رائٹ. مشورے کے بڑے ہی, یعنی ہم خالی مشورے کو ٹاپک بنا کے پوڈ کاسٹ کریں تو گھنٹوں کی پوڈ کاسٹ ہو سکتی ہے کہ مشورہ کتنا جامع لفظ ہے. امرہم شورا بینہم میں بھی مشورہ اتنا ہی جامع لفظ ہے, اس سے زیادہ جامع کر دیتا ہے اس کو, اس سے پریکول کی آیات کہ کون کون سے اوصاف ہوں گے تو کوئی مومن مشورے کے قابل گردانا جائے گا, ورنہ وہ مشورے کے قابل ہی نہیں ہے. کئی دفعہ سگے بھائی اس قابل نہیں ہوتے کہ ان سے مشورہ لے, کئی دفعہ چھوٹے بچوں سے بندہ مشورہ لینے کا ان کو اس قابل سمجھ لیتا ہے. صحیح بات ہے, بالکل صحیح. اس لیے مشورہ, اور وہ بھی اس چیز کا کہ میری آخرت میں کسی حاکم کے ہاتھ میں دیتا ہوں. باسط بھائی 2-4 چیزیں میں آپ کو اور خطرناک ہائی لائٹ کر دیتا ہوں آج. یہ جو جمعے کی نماز کا انعقاد ہوتا ہے یہ اسٹیٹ نے کرنا ہوتا ہے. اب اگر اسٹیٹ ہی اسلام کے اصولوں پہ نہیں ہے تو وہ جمعہ اپنی حیثیت کھو دیتا ہے. وہ جمعہ اپنی حیثیت کھو دیتا ہے ڈیفینیشن میں, جو جمعہ کسی غیر شرعی اسٹیٹ کے حکمران کے تحت منعقد کیا جا رہا ہے. حسین علیہ السلام 10 ذی الحج کو خانہ کعبہ میں کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے حج نہیں کیا. اگر وہ اس وقت حج کر دیتے تو اس وقت کی یزید کی حکومت انڈورس ہو جاتی.
ہم نے نبی کی سنت پہ اور نبی کی فیملی کی سنت پہ دین کو پریکٹس کرنا ہے نا. ہم نے کوئی اپنا تو نہیں اسلام ڈرائیو کرنا. ہم ان اصولوں کو اپنے لیے رہنما اصول بنائیں گے جن اصولوں کی اصول ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا کہ اس کو کہتے ہیں جب قانون پریکٹس میں لایا جاتا ہے. ہم نے ان اصولوں کے اوپر اپنی زندگی کو لانا ہے جن قوانین کی تعبیر نبی اور ان کے گھرانے سے ہمیں ملتی ہے. اگر حسین علیہ السلام نے وہاں پہ حج ترک کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے وہاں سے احتجاج شروع کر دیا تھا, یہ 10 ذی الحج تھی اور 10 محرم, ودن 1 month his protest and his demise took place. یہ 1 مہینے کا کام ہے سارا. اس 1 مہینے میں آنے والی 1,00,000 نسلوں کو وہ سمجھا گئے کہ حج بھی نہیں لاگو ہوتا جب تک یزید جیسا حکمران ہو. تو اب مجھے بتائیں, یہ جو ننگے پاؤں اتر کے جہاز سے تو مدینے جا رہے ہوتے ہیں, مکے جا رہے ہیں, ان کو نہیں پتا وہ کس ملوکیت کو انڈورس کر رہے ہوتے ہیں؟ ان کو نہیں پتا بادشاہ سلامت کون ہے وہاں جس کی دھرتی پہ اتر کے ننگے پاؤں وہ مدینے میں جا کے لوگوں کو عقیدت دکھا رہے ہیں. They know, they accept MBS or any king for that matter, and then they go for the Hajj. آج میں حج کرتا ہوں تو میں MBS کی بادشاہت کو تسلیم کرتا ہوں. میں نہیں کر سکتا وہ حج. آج میں جمعہ پڑھتا ہوں پاکستان میں تو میں شہباز شریف کو حکمران تسلیم کرتا ہوں. یہ کیوں نہیں بتاتے علماء؟ کیوں ان کو اتنا خوف ہے؟ یہ بالقسط ختم ہو گئے نا. یہ جو میں نے آیت آپ کو سنائی ہے, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم لبالوالدین, یعنی باپوں کے, ماں باپ کے خلاف بھی بات جاتی ہو, اقربا کے خلاف بھی بات جاتی ہو, تو میں نے بالقسط پہ کھڑا ہونا. ہمارے علماء ممبر پہ بیٹھ کے یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ان کا حکمران جو ہے وہ غیر شرعی ہے؟ وہ جمعہ ہی منعقد غلط کریں گے اگر وہ اس حکمران کو انڈورس کر دیں گے اس جمعے سے. یہ باتیں کیوں نہیں کی جاتی؟ وہ حج ہی حج نہیں ہے جس میں MBS آپ کا بادشاہ سلامت بن کے بیٹھا ہوا ہے مکہ. خادم حرمین شریفین ایک بادشاہ ہے. اگر خادم حرمین شریفین بادشاہ ہے تو آپ نے حج کر کے اس بادشاہت کو انڈورس کر دیا, اور آج نہیں. یہ آپ گن لیں کتنے سالوں سے کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں حسین علیہ السلام کیوں میدان میں اتر آئے تھے؟ حسن علیہ السلام نے کیوں شرطیں رکھی تھیں کہ ان شرطوں پہ نہیں ہوگے تو تمہاری حکومت نہیں ہوگی؟ کیوں حسن علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا؟ کیونکہ وہ شرطیں چارٹر تھیں. یہ باتیں علماء اس لیے نہیں کرتے باسط بھائی کیونکہ یہ اس آیت پہ پورا نہیں اترتے. وہ والدین اور اقربین کو معتبر کر دیتے ہیں, ہائر کر دیتے ہیں شہداء للہ کے خلاف. ذریعہ بھائی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ بہت مشکل باتیں کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے ہمارے یہاں جو ہے ہمارے یہاں یہ بتایا ہے کہ بھائی اپنی نماز پڑھو اور بس جاؤ گھر. ٹھیک ہے, قرآن کرو, روزہ رکھو, حج کرو, زکوٰۃ دو, بس جاؤ گھر. اس کے آگے کا جو ہے یہ سب آپ کو وہ کرنے والی بات. آپ بہت مشکل باتیں کر رہے ہیں. لوگ بولیں گے یار کیا بھائی ہم نے اپنی نماز پڑھنی ہے بس ختم کریں یار کیا ہے. باسط بھائی اسی لیے اب آپ سوچیں نا, یہ میں نے دوال سفید کر دی ہیں اور ابھی تک یہ باتیں کیوں نہیں کی ہوئی, کیونکہ مجھے پتا ہے یہ مشکل بات ہے. مجھے پتا ہے یہ باتیں کسی کو سمجھ بھی نہیں آنی, کسی نے ایکسیپٹ نہیں کرنی. کیوں؟ جیسی وہ ایکسیپٹ کرے گا اس کے ماں باپ غلط ثابت ہو جائیں گے. وہ الحاج فلاں کا بیٹا جو ہے یا خود الحاج جو ہے اس کا حج غارت ہو جائے گا. 2 جمعوں کے بعد جو ہے نا حدیث کے, جو 2 جمعے نہیں پڑھتا اس کے دل پہ مہر لگا دی جاتی ہے. وہ جمعے پڑھ کے بھی مہریں لگی ہوئی ہیں تو جمعے پڑھ رہے ہیں نا. وہ 2 جمعوں کا جو گیپ ہے وہ یہ ہے کہ ودن دیز 2 Fridays you have to stand your ground and die for your ideology. Exactly. اور میں نے یہ گفتگو, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ جب یہ گفتگو چلائیں گے تو لوگ آپ کے ساتھ کیا کریں گے, میرے ساتھ کیا کریں گے. بھائی ذریعہ بھائی دیکھیں سیدھی سی بات ہے, میں نے یہ جو جملہ بولا ہے ابھی آپ کو کہ آپ بڑی مشکل باتیں کر رہے ہیں, اس چیز سے نکالنا از واٹ آئی ایم ایمنگ فار بیسکلی. کہ اگر مسلمان اپنے آپ کو بول رہے ہو, اپنی زندگی کو مشکل بنایا ہوا ہے, زنا سے, شراب سے, چیزوں سے روک رہے ہو, اپنے آپ کو گناہوں سے روک رہے ہو, تو بھائی کسی پرپس کے لیے کرو نا. جا کے صرف اس لیے کہ میرا باپ مسلمان تھا میں صرف اس لیے رکا ہوا ہوں یا اس لیے میں ان چیزوں سے پارٹی روکی. ہم نے شروع میں ڈسکس کیا کہ اگر ایتھیسٹ
ایک نہایت خوبصورت زندگی گزارتا ہے, وہ ان سارے گناہوں سے پاک زندگی گزارتا ہے, تو پھر اس کو بھی پھر جنت دو نا. پھر آپ لوگ آپ اپنی ڈیفینیشن میں اس کو دوست کی کیوں کہتے ہو؟ بالکل بالکل صحیح ہے. خالی اچھے عمل کرنے سے اگر جنت ملتی ہے تو پھر ایتھیسٹ کو بھی ملنی چاہیے نا بھیا. کیا چیز اس کو منفرد کر رہی ہے آپ سے یا آپ کو اس سے کہ آپ کہتے ہیں کہ میری ایک آئیڈیالوجی ہے, میری ایک تھیولوجی ہے جو اس تک نہیں پہنچی. تو وہ آئیڈیالوجی اور تھیولوجی اپنی ڈیفینیشن اور ڈسکرپشن باقاعدہ طور پہ الیبریٹ کر کے قرآن میں لکھ دی گئی ہیں. اب آپ اس سے انحراف کریں گے تو پھر آپ اس سے بدتر ہو گئے, کیونکہ اس نے تو بیچارے نے اس کو دیکھا ہی نہیں یا مانتا ہی نہیں ہے اور اچھی زندگی گزار رہا ہے. آپ دیکھ کے مان کے سمجھ کے پریکٹس میں نہیں لا رہے, آپ تو قول و فعل میں تضاد کر کے منافق کی لسٹ میں آ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور منافقین کے اوپر تو آیتیں اتری ہوئی ہیں. لوگ کمفرٹیبل ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے, لیکن اس کلمے کی ڈیپتھ میں نہیں جانا ہے. وہی آپ کی والی بات ہے کہ آپ پھر منافق کی کیٹیگری میں آ جاتے ہو کہ بھائی تمہارے پاس تو میسج پہنچا ہوا ہے, اب اس کی تم نے ڈیفینیشن راشد کی بھائی, دکھ ڈیپتھ میں ہوتا جا ہے کر. علماء کو دیکھ کے دکھ ہوتا ہے مجھے. جی. مجھے عام عوام کو کبھی دیکھ کے دکھ نہیں ہوتا, کیونکہ عام عوام تو دکھ کی وجہ ہے. عام عوام تو پسماندگان ہیں. ان علماء کی علمی خیانت کی پسماندگان ہیں جو علماء اپنے اپنے ادوار میں اپنے آپ کو عقل کل سمجھ کے بحث مباحثے کر کے مناظرے کر کے ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے بھی ہیں. لیکن جب ان سے اس قسم کے سوال پوچھنا شروع ہو جاؤ تو وہ کہتے ہیں جی بس یہیں تک بتایا جا سکتا ہے. اس کے آگے پر چلتے ہیں. اب زریاب بھائی اس جو یہ جو سیریز ہے, اب میں نے اسی وجہ سے تھوڑی سی یہ بات بھی کر دی, اسی لیے اب جو بھی سننے والے ہیں بھائی, جس کا ٹوٹل زندگی کا مقصد یہ ہے کہ بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور نماز میں پڑھ لوں گا بغیر مطلب سمجھے, روزہ میں رکھ لوں گا بغیر اس کا مقصد سمجھے, ان کے لیے کانورزیشن ہے ہی نہیں. اب اس کے آگے ہم جو کانورزیشن میں جانے لگے, اس کے آگے دیکھیں جی 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 بولیے. جی پلیز کنٹینیو. اس کے آگے کی کانورزیشن اب ہم اس کو ایک ریئل ٹائم اس میں لے کے جائیں گے بھائی, کہ اب جو ذریعہ, اب اگین میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس پوڈ کاسٹ کو سننے والے یہ سمجھیں کہ جی ہوائی باتیں ہو رہی ہیں. آگے ہم کوشش یہ کریں گے, اگین وہ کمپریہنشن کے ساتھ, ہم یہاں پہ کوئی فتوے نہیں جاری کر رہے, ہم یہاں پہ کوشش یہ کریں گے اس چیز کو ایکسپلور کیا جائے کہ جو ابھی تک سارے دعوے ذریعہ بھائی نے رکھے اپنے سب کے سامنے, اس کو ہم قرآن اور سنت سے ثابت کریں گے. اور پہلا اس کا آئی تھنک اسٹیپ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہم نے خلفائے راشدین کی اسٹائل آف گورننس کے اوپر بات کرنی ہے, اس کو پہلے ہم ثابت کریں کہ جی وہ ڈیموکریسی نہیں ہے, اور وہ نہیں ہے اور وہ کیا ہے. اس کو ذریعہ بھائی ہم نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں کریں کنٹینیو, یا اسی میں آپ نے بھی اس کو شروع کرنا ہے؟ جیسے آپ کو مناسب لگے, کیونکہ زیادہ لمبی ہو جاتی ہے پوڈ کاسٹ تو لوگ وہ والا حصہ دیکھتے بھی نہیں ہیں, اس لیے اس کو نیکسٹ میں ہی کر لیں بھلے. ایگزیکٹلی. جی اس پوڈ کاسٹ میں اس کی بیسک بنیاد اسٹیبلش ہو گئی ہے, ڈیفینیشن اسٹیبلش ہو گئی ہیں, کچھ خطرناک ایسپیکٹس بھی ہائی لائٹ ہو گئے ہیں, اس پہ بھی پتہ نہیں آپ لوگ ریئیکشن کیسے دیتے ہیں. یہ کچھ دیکھیں, میں ایک چیز کو مانتا ہوں, چاہے ہم اس کو اگلی پوڈ کاسٹ پہ لے جائیں. اب جب جو لوگ, جتنے بھی لمیٹڈ لوگ آپ کی اس بات کو سنیں گے, کیونکہ مجھ سے منسلک ہمیشہ کچھ لمیٹڈ لوگ ہی رہیں گے, وہ جب سنیں گے تو ایٹ لیسٹ وہ تیار رہیں کہ دیکھیں ہم ڈیفینیشنز کو اپنا کی بیس کے اوپر ہم اپنے الیبریشنز کو سامنے رکھتے ہیں. قرآن جیسے میں نے کہا نا, ایمان مفصل میں تو ہم تمام اسلامی جمہوریہ پاکستان کے باقی جتنے بھی مسلمان ہیں, ایمان مفصل میں یہ سب کامن ہے. سب کہتے ہیں اللہ ایک ہے, اللہ پہ مانتے ہیں, اس کی کتابوں کو مانتے ہیں, اس کے فرشتوں کو مانتے ہیں, رسولوں کو مانتے ہیں, مرنے کو, مرنے کے بعد اٹھائے جانے, روز قیامت, حشر کو, حساب کو, سب کو مانتے ہیں. یہاں ہم سب ایک ہیں. لیکن اس میں تو کرسچن بھی مانتے ہیں, یہ تو یہودی بھی مانتے ہیں, یہ تو ہندو بھی مانتے ہیں, یہ تو بدھسٹ بھی مانتے ہیں کہ there were prophets, there were saints, there were books of the Lord, there is life, there is death, there is accountability. یہ سارے beliefs یہ مانتے ہیں. اب کون سی چیز believers میں مومنین کو ڈیفرینشیٹ کرتی ہے, وہ چیزیں ہیں اس کی آئیڈیالوجی کی, وہ اتنی سخت ہیں کہ اس کے اوپر تلواریں نکالی ہیں انبیاء نے. سافٹسٹ پیپل آن دا پلانٹ, سافٹسٹ پرسنالٹی, رحمت للعالمین ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, اور سوچے وہ گردنیں اتار رہے ہیں تلواروں سے.
تو ایسی کیا چیز ہے جو رحمت للعالمین کی ڈیفینیشن میں قتل کر کے رحمت کی ڈیفینیشن پہ اترتی ہے؟ یہ ہے ہماری اگلی پوڈ کاسٹ کی گفتگو. بالکل بالکل. اور جو آپ کا پچھلا جملہ بھی تھا یہ پچھلی پوڈ کاسٹ میں کہ آج کا مسلمان اگر اس وقت کے خلفاء ہم صحابہ کے سامنے رکھ دیں تو وہ گردن اتار دیں کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تم. وہی نا. اب دیکھیں دوسری چیز یہ بارش بھائی تھرو آؤٹ دس کانورسیشن مجھے ایک چیز کا اندازہ ہوا ہے کہ کتنی ہی باتیں ہیں جب ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے کہ ایک اسلامی نظام کا نظام اتنا خطرناک لفظ ہے اسلام میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ میں نے اپنا نائب بنا کے خلیفہ بنا کے بھیجا انسان کو، تو خلیفہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس نے سیکنڈ ان کمانڈ نظام کو چلانا ہے. جہاں وہ پھنس جائے گا، جہاں اس کے ہیومن اختیار سے باہر جائے گی، وہاں وہ اللہ سے رجوع کرے گا. ورنہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ تمام طاقتیں دے دی ہیں کہ وہ اپنے بل بوتے پہ پورا کا پورا اللہ کا نظام رن کرے گا. اٹس لائک میں گاڑی چلاتے ہوئے اپنے بھائی کو یا اپنے بیٹے کو بیٹی کو کہہ دوں کہ گاڑی تم چلاؤ، تو مجھے پتا ہے اس کو وہ قابلیت ہے کہ وہ اب وہ گاڑی چلائے گا. میں سو بھی جاؤں تو مجھے ڈر نہیں. اب اس کو جب میری ضرورت پڑے گی تو مجھ سے رجوع کرے گا کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اب یہاں مڑنا ہے وہاں مڑنا ہے، ڈائریکشن کی ضرورت پڑے گی، یا گاڑی کے کوئی پرابلم آ جاتا ہے گاڑی میں تو وہ مجھ سے رجوع کرے گا تو میں بتا دوں گا. ورنہ وہ کیپیبل ہے کہ اب وہ سکون سے چلائے گاڑی اور میں پیچھے سکون سے بیٹھ کے آرام کروں. اسی طرح کوئی بھی نظام چلانے کے لیے آج دیکھیں ہم لوگ گھر میں بھی یہ چیزیں پریکٹس کرتے ہیں. مین آف دا ہاؤس کسی کو کہتے ہیں، جیسے گھر سے نکلتے ہیں کسی بچے کو وہ اختیارات ڈیلیگیٹ کر کے جاتے ہیں. ہم اداروں میں جہاں نوکریاں کرتے ہیں وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں، جہاں کاروبار کرتے ہیں وہاں بھی دیکھتے ہیں، ہر چیز میں یہ دیکھتے ہیں. لیکن جب اسلام کی گفتگو ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں نظام کوئی چیز ہی نہیں. ایگزیکٹلی نظام ہی مقصد ہے. کسی بھی ریلیجن کی گفتگو کی جو تھیولوجی سے ہٹ کے آئیڈیالوجی ہے وہ نظام کی بنیاد پہ کھڑی ہے. آئیڈیالوجی کا مطلب ہی وہ ایلیمنٹس، ایٹمز، الیکٹرانز، پروٹونز، نیوٹرونز ہیں. آئیڈیالوجی کے ان الیکٹرانز، پروٹون، نیوٹرون سے نظام وجود میں آتا ہے. یہ جو ہمارا ہیومن سسٹم ہے، باڈی کے پورا کا نظام ہے، یہ سیل کی ہولوگرافک پکچرز ہیں. سیل کے اندر جو انفارمیشن اللہ نے ڈال دی ہے، جو نالج ڈال دی ہے، وہ نالج انفارمیشن آپس میں اس ہولوگرام کو جنم دیتی ہے اور یہ پورا نظام چلتا ہے، جس میں میرا ہاضمے کا نظام الگ ہے، میرا ریسپریٹوری نظام الگ ہے، میرا اس کا برین کا نظام الگ ہے. یہ سارے نظام ہیں، سسٹمز ہیں جو چلتے ہیں. ان سسٹمز کے اوپر ایک ادارہ آ جاتا ہے دماغ کا، مائنڈ کا، جو اس کو کنٹرول کرتا ہے. یہ جو کنٹرول ہوتا ہے یہ نظام کے لیے واجب ہوتا ہے. اگر یہ کنٹرول نہیں ہوگا تو نظام درہم برہم ہو جائے گا. میرا ریسپریٹوری سسٹم جو ہے میرے ڈائجسٹو سسٹم کے ساتھ کوآرڈینیٹ نہیں ہو رہا ہوگا. یہ سب کچھ، یہ سارا کچھ ہمارے نہ چاہتے ہوئے یہاں پہ کوئی چیز امپلانٹڈ ہے جو اس کو چلا رہی ہوتی ہے. اب اسی طرح حکومت کا نظام ہو یا دنیا کا نظام ہو، اس کے اوپر بھی ایک جج بیٹھا ہوتا ہے. وہ جج ریلیجن میں گاڈ ہوتا ہے. اگر آپ نے ادھر ریلیجن میں اس کو گاڈ سے جدا کر کے کوئی پیرلل کھڑا کر دیا تو بائی ڈیفینیشن وہ طاغوت ہوتا ہے، جس کو قرآن طاغوت کہتا ہے کہ پھر میں ان کو عبد طاغوت بنا دیتا ہوں. یعنی عبد اللہ نہیں رہتے، وہ اللہ کے عبد نہیں رہتے، وہ طاغوت کے عبد، معبود کو، اس کو تابوت کو مان لیتے ہیں، اس کے بندگی میں آ جاتے ہیں. یہ جو خلفاء کا نظام ہوگا اس میں میں پھر آپ کو کچھ ایسی ہسٹورک چیزیں بتاؤں گا جو آپ کے لیے فوڈ فار تھاٹ ہوں گی. آپ سب لوگ سنیں گے، آپ کہیں گے اچھا یار دریاب نے یہ بات کی ہے، اس نے ہسٹری تو ڈینائی نہیں کر سکتے ہم. شیعہ بھی وہی کہہ رہے ہیں، سنی بھی وہی کہہ رہا ہے، اور عیسائی بھی وہی کہہ رہا ہے جب وہ اسلامک ہسٹری پڑھتا ہے. تو اس کا مطلب ہے جو کامنلٹیز ہیں ہمیں اس کے اوپر قناعت کرنا پڑے گا کہ ہسٹری میں واقعی 4-5 خلیفہ آئے ہیں. جو 5 خلیفہ آئے ہیں تو نہ میں ڈینائی کر سکتا ہوں نہ آپ ڈینائی کر سکتے ہیں کہ وہ 5 خلیفہ راشد خلیفہ آئے ہیں. تو اب وہ کامن ہسٹری ہو گئی ہے، وہ کوئی قرآن نہیں ہے، وہ حدیث نہیں ہے، وہ کامن ہسٹری ہے جو خلفائے راشدین کی ہسٹری ہے. اس کا تقدس اپنی جگہ، لیکن وہ قرآن اور سنت جتنے مقدس چیزیں نہیں ہیں، اس لیے اس کو زیر بحث لانا ہمارے لیے بہتری ہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ کمپریہنشن کے لیے بہتری ہے، تاکہ ہم اپنا نظام کو بھی اس کے کلوزسٹ لے کے آئیں. کیونکہ جو آخری بات میں کر دیتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارا اس وقت جو نظام ہے وہ ایسا ہے تو فلاں ہے تو وہ اچھا ہے تو وہ درست ہے، چاہے وہ کوئی بھی نظام ہو، تو آپ ڈائریکٹلی چیلنج کرتے ہیں اس فہم و فراست کو جو اس وقت کے اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
immediate companions جو دین سمجھے آپ اس سے بہتر دین سمجھ گئے آپ اس کو کلیم کرتے ہیں. جب آپ اس کو اس سے کوئی سپیریئر چیز اسٹیبلش کرنے کی گفتگو کرتے ہیں کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا یا ان کو یہ نہیں پتا تھا یا وہ یہ نہیں کر سکتے تھے, ہم کر سکتے ہیں, اس کا مطلب ہے ان کو جو قرآن اور سنت سمجھ آیا وہ نعوذ باللہ کم سمجھ آیا, آپ کو زیادہ سمجھ آ گیا. اس لیے ان کی سمجھ بوجھ کو ان کے عمل سے دیکھیں گے اور اپنی سمجھ بوجھ کو اپنے عمل سے دیکھیں گے تو دونوں کے کمپیریزن میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے کوسوں دور ہیں, کتنے لائٹ ایئرز اوے ہیں اور ہم کیسے اس کو برج کر سکتے ہیں. یہ ہماری پوڈ کاسٹ کا مقصد ہونا چاہیے انشاءاللہ جو نیکسٹ ہوگی. بالکل بالکل یہی ہے, اور انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم یہیں سے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. میں نے پہلے اسی لیے ڈسکلیمر دے دیا بھائی, جو وہ لوگ جو بس چاہتے ہیں کہ جی بس بیئر منیمم نماز پڑھ کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کامیاب ہو جائیں گے, ان کے لیے ڈسکشن نہیں ہے. ان لوگوں کے لیے ڈسکشن ہے جو واقعی سوچتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, نظام کے معاملے کو لے کے کنفیوزڈ ہیں کہ بھائی یہ ڈیموکریسی ہے یا ڈیموکریسی کی کسٹمائزڈ فارم ہے جو ہمیں کرنی چاہیے, یا ایک بالکل پیرلل تیسرا چوتھا پانچواں نظام ہے جس کو اسلامک سسٹم گورننس سسٹم کہا جاتا ہے. یہ وہ ہے, ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. ذریعہ بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. انشاءاللہ ویل میٹ ان دی نیکسٹ. تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو سر. تھینک یو فار ہیونگ می. السلام علیکم. اللہ حافظ.